السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ جی تو آج میں آپ کی خدمت میں ہمارے سلسلہ وار ناول عجیب داستان ہے یہ کی آخری قسط لے کر آئی ہوں، جسے ہما قریشی نے تحریر کیا ہے۔ امید ہے آپ نے اس سفر کو انجوائے کیا ہوگا۔ تو چلیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ علی انہی کے گاؤں کا رہائشی غریب ماں باپ کی اولاد تھا۔ علی کو بچپن سے ہی پڑھنے کا شوق تھا اور یہی شوق تھا جو اسے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد شہر کھینچ لایا تھا، جس شوق کو پورا کرتے کرتے وہ اچھے برے کی تمیز بھی بھول گیا۔ چھوٹی موٹی چوری اور ہیرا پھیری اس کے لیے بہت عام سی بات تھی۔ چند سال پہلے ہی کالج میں اس کی دوستی اذلان سے ہو گئی تھی، اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ مالکوں کی اولاد تھا، تو علی کا اذلان سے دوستی کرنے میں فائدہ ہی فائدہ تھا۔ اور رہا اذلان تو اس کے تو خون میں شامل تھا لوگوں کو اپنے پاس غلام بنا کر رکھنا، اپنے آگے پیچھے گھمانا۔ علی چاپلوس طبیعت کا مالک اس کی ڈیمانڈز پر پورا اترتا تھا۔ گزرتے سالوں کے ساتھ ساتھ اذلان اور علی میں خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ علی کے لیے اذلان کسی ATM مشین سے کم نہ تھا، جب چاہا کوئی بھی مجبوری بتا کر اپنی من مرضی کے پیسے لے لیے۔ لیکن پیسے کی لت اور خود کو دوسرے کی جگہ پر کھڑا دیکھنے کی خواہش بہت بری ہوتی ہے، جس کی تکمیل آپ کو لے ڈوبتی ہے۔ ایسے ہی کچھ علی کے ساتھ ہوا۔ چھوٹے بڑے جرم میں حوالات کی ہوا کھانا اب اس کے لیے معمولی سی بات بن گئی تھی۔ اذلان بھی کبھی کبھی شوگل میں علی کا ساتھ دے دیتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ دونوں ہی جرائم میں ایک دوسرے کے رازدار بن گئے۔ ایک دوسرے کا ہر حال میں ساتھ دینا اب دونوں کی مجبوری بھی تھی۔ علی تو اول روز سے ہی پیسے کا مرید تھا۔ اس کا دین ایمان صرف اور صرف پیسہ ہی تھا۔ شمشیر ملک کے مخالف پارٹی سے بہت سے تنازعات چل رہے تھے۔ سیاست کی دنیا میں ایسا داؤ پیچ کا ہونا معمولی بات تھی، مگر آہستہ آہستہ شمشیر کی پارٹی ہر جگہ قابض ہوتی جا رہی تھی، جو مخالف کی آنکھوں میں بری طرح کھٹک رہا تھا۔ انہی دنوں میں سے ایک دن تھا جب ایک پارٹی میٹنگ میں اذلان کی جھڑپ عاقب صاحب کے بیٹے ارشمان سے ہو گئی۔ علی بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ شمشیر ملک نے وہ معاملہ رفع دفع کر دیا تھا، پر ارشمان عاقب اپنی بے عزتی اتنی آسانی سے بھولنے والوں میں سے نہیں تھا۔ کئی بار ان دونوں کی لڑائی ہو چکی تھی۔ بار بار اذلان کو خود پر حاوی ہونا ارشمان سے قطعاً برداشت نہ ہوا تھا۔ تبھی ارشمان نے اس بار اذلان کا قصہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ علی سے ارشمان کی ملاقات اچانک ہی ہوئی تھی، جو پہلی ہی نظر میں اسے اپنے کام کے لیے بہترین لگا تھا۔ ملاقات کے چند گھنٹوں میں ہی علی کا سارا کچا چھٹا اس کے ہاتھ میں تھا۔ انہیں تو ایسے کمزور مہروں کی تلاش ہوتی ہے جو اندر رہ کر مخالف کی جڑیں کاٹ سکے۔ ارشمان شاطرانہ سے مسکراہٹ چہرے پر لیے علی کے سامنے براجمان تھا۔ یہ تو معلوم ہے نا تمہیں کہ تم یہاں کس مقصد کی بنا پر موجود ہو؟ ارشمان نے ایک طائرانہ نظر دوڑا کر پوچھا۔ جی صاحب، بالکل معلوم ہے۔ آپ حکم کریں، ناچیز آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہے؟ علی نے مسکرا کر پوچھا۔ شمشیر ملک کی بربادی چاہیے، اذلان کی ہار کی صورت میں، ارشمان نے سخت لہجے میں آگاہ کیا۔ کام تو ہو جائے گا صاحب جی، پر اس میں میرا کیا فائدہ ہوگا؟ علی فوری اپنے مقصد پر آیا۔ ہاں، خاصا ہوشیار معلوم دیتے ہو۔ ارشمان اس کی مطلب پرست فطرت سے بہت اچھے سے واقف تھا۔ ہوشیار ہیں تبھی تو آپ کے سامنے ہیں حضور، خوش آمدید انداز میں کہکا لگایا۔ تو پھر تم اذلان ملک کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں خوش کر دیں گے۔ مقابل نے آنکھوں میں چنگاری لیے نفرت سے کہا۔ پھر سمجھو کام ہو گیا حضور، اب آپ بس مجھے خوش کرنے کی تیاری کریں۔ علی نے مسکراتے لہجے میں کہا۔ علی آستین کا وہ سانپ تھا جو وقت آنے پر آپ کو ہی ڈس لیتا ہے۔ لڑکے، ہمارے کام کرنے کے کچھ اصول ہیں۔ ہم تم پر اندھا اعتماد نہیں کر سکتے۔ ہمارے دو آدمی ہمہ وقت تمہارے ساتھ سائے کی طرح رہیں گے، جس کی خبر صرف تمہیں ہوگی۔ دھیان رہے، ہمارے آدمی اذلان ملک کی نظروں میں نہیں آنے چاہیے۔ ارشمان نے اپنے آدمی سے 5-5 ہزار کے نوٹوں کی 4 گڈیاں لے کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے تنبیہی لہجے میں کہا۔ فکر ہی نہ کریں حضور، بس اس چکر میں میرا نام نہیں آنا چاہیے، ورنہ آپ تو جانتے ہیں شمشیر ملک کی کتنی اوپر تک پہنچ ہے۔ اس نے للچائی ہوئی نظروں سے نوٹوں کو دیکھ کر اپنی حد بندی بھی کی۔ ایسی کی تیسی اس شمشیر ملک کی، تم بس ہمارا یہ کام کر دو، ہم تم پر نوٹوں کی بارش کر دیں گے۔ مقابل نے دانت پیس کر جواب دیا۔ آج رات میں اذلان کے ساتھ کشمیر کے لیے نکل رہا ہوں، وہی موقع دیکھ کر لگا دیں گے چوکا۔ علی نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا۔
ہاں مگر ایک بات یاد رہے، میں اذلان کو آپ کی پکڑ میں دے دوں گا، اس کے بعد آپ جانے اور آپ کا کام، میرا کام اس وقت ختم سمجھے، مجھے تو بس پھر اپنا بقیہ حصہ چاہیے۔ علی ان کے اہم مقصد سے فی الحال ناواقف تھا۔ عثمان عاقب اپنی زبان سے پھرنے والوں میں سے نہیں۔ یہ گن تم اپنے پاس رکھو، آگے تمہارے کام آئے گی۔ اس نے گن اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ علی نے بھی بغیر کچھ کہے گن تھام لی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ پیچھے بیٹھے حسیب کا بلند قہقہ اسی کمرے میں گونجا تھا جہاں اس کی جیت بہت جلد اس کے قدم چومنے والی تھی۔ سب کچھ ان کے پلان کے مطابق ہو رہا تھا۔ گارڈز ہر وقت ان دونوں پر نظر رکھے ہوئے تھے، جبکہ اذلان اس سارے کھیل سے غیر آشنا تھا۔ بنا بنایا پلان اس وقت بگڑا جب اذلان نے زبردستی تانیہ کو اٹھا لیا، ورنہ ان کا ارادہ اسی رات اذلان کو غائب کر کے اس کی جیب کھائی میں گرانے کا تھا، اور کام ہوتے ہی علی نے بھی روپوش ہو جانا تھا، جس کی غیر موجودگی سب اذلان کے ساتھ ہی کھائی میں گر جانا سمجھتے۔ ایسے میں ان کا کام بھی ہو جاتا اور کسی پر کوئی الزام بھی نہ آتا، اور راستے میں آیا یہ کانٹا خود ہی صاف بھی ہو جاتا۔ لیکن اذلان کا تانیہ کو اٹھانا اور پھر وہاں اچانک آریان کی موجودگی کے باعث انہیں اپنے قدم پیچھے ہٹانے پڑے تھے۔ تانیہ کو وہ گارڈز کھائی میں گرتا دیکھ چکے تھے، اسی لیے اس کی طرف قدم نہ بڑھانا ہی بہتر سمجھا۔ یہ تو وہ جانتے ہی تھے کہ یہ لڑکی ایک ڈاکٹر تھی، اگر غلطی سے بھی انہوں نے اس لڑکی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ ضرور نظروں میں آ جائیں گے۔ عثمان اپنا بنا بنایا کھیل ہرگز بھی بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ فی الحال ان کا اہم مقصد اذلان کو راستے سے ہٹانا تھا۔ اندھیرے میں گم ہوتی تانیہ کی چیخ سن کر انہیں اتنا تو یقین ہو گیا تھا کہ اتنی اونچی پہاڑی سے گر کر شاید ہی اس لڑکی نے بچنا تھا۔ وہ اذلان کی ہٹ کے باہر ہی پہرا دے رہے تھے جب کچھ ہی دیر میں آریان کی گاڑی کو وہاں سے جاتا دیکھا۔ ان کا راستہ صاف ہو گیا تھا، اب کھل کر کھیلنے کا وقت تھا۔ اذلان کے بعد ان کا دوسرا ٹارگٹ آریان ہی تھا۔ صبح ہوتے ہی علی اذلان کے غصے کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے ہٹ سے باہر لے گیا۔ ان کے پیچھے آتے گارڈز بس اس کے ایک اشارے کے منتظر تھے، جبکہ عثمان کی کشمیر میں موجودگی سے علی ناواقف تھا۔ ارمان اور اذلان کی لڑائی میں علی نے گن نکال لی اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عثمان نے علی کے ساتھ ہی اذلان پر مزید 2 فائر کیے۔ گن پر سلنسر لگے ہونے کے باعث فضا میں صرف ایک ہی گولی کی آواز گونجی تھی۔ علی کے ہاتھ سے چلنے والی گولی سے ممکن تھا کہ اذلان کی جان بچ جاتی، پر عثمان کے ہاتھوں لگنے والی گولیوں نے اس کی جان لے لی تھی۔ ارمان کے ساتھ ساتھ پہلے تو علی بھی حواس باختہ ہوا، لیکن اپنے ہاتھ میں گن موجود دیکھ کر وہ گن ارمان کے ہاتھوں میں تھما گیا تاکہ سارا الزام ارمان پر لگایا جا سکے۔ گارڈ کے ہمراہ عثمان اپنی کال وصول ہوتے ہی ان دونوں بہن بھائیوں کو ساتھ لیے گاؤں کی طرف نکل گیا، کیونکہ اب اس کا منظر سے غائب ہونا حویلی والوں کے دل میں شک پیدا کر سکتا تھا، اور الزام تو وہ پہلے ہی ارمان کے سر ڈال چکا تھا، اور بھلا ہو حویلی والوں کا، انہوں نے بغیر کوئی جانچ پڑتال کیے اپنے بیٹے کے جگری دوست پر یقین کر لیا اور سونے پہ سہاگا کی کہ جب تانیہ اور ارمان کی اصل شناخت معلوم ہوئی تو گویا انہیں موقع مل گیا تھا بڑی حویلی والوں سے پرانے بدلے بے باک کرنے کا۔ اب گھریلو لڑائیوں میں ایک تیسرے شخص نے فائدہ اٹھایا تھا اور اصل مجرم پس پشت چلا گیا تھا۔ جرگی کا فیصلہ ہوتے ہی علی دوسرے دن ہی گاؤں سے شہر کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بھی ارمان کی بات پر یقین کرتا اور اسے شک کی نظر سے دیکھتا، وہ پہلے ہی وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ جب تک معاملہ ٹھنڈا ہوا اور آریان کی نظر علی پر گئی تب تک عثمان اسے غائب کر چکا تھا۔ شعیب صاحب نے بھی شہر واپس آتے ہی علی کی جانچ پڑتال کروائی۔ جب تک ان کے ہاتھ علی کے خلاف کوئی ثبوت آتا وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اس کیس کا اصل مہرہ ہی علی تھا۔ جب تک وہ ہاتھ نہیں آ جاتا وہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یوسف نے اپنے سارے گھوڑے دوڑا ڈالے تھے، پر نتیجہ صفر تھا کہ یوسف کو اچانک ہی گن کا خیال آیا تھا جس سے اذلان پر گولی چلی تھی۔ آریان سے معلوم کرنے پر وہ گن زیغم کے پاس ملی، جس پر سے سارے فنگر پرنٹس مٹ چکے تھے۔ گن کی جانچ پڑتال کروانے کے بعد معلوم ہوا تھا کہ وہ گن پہلے ہی بہت سے جرائم میں استعمال کی جا چکی تھی۔ اس گن کی 6 ماہ پہلے کی FIR بھی درج تھی جو اسٹریٹ سنیچنگ میں کسی عام شہری کی لائسنس یافتہ گن چھین لی گئی تھی۔ یوسف کے ساتھ ساتھ پولیس ڈپارٹمنٹ کے علاوہ بھی آریان کے بہت سے آفیشیل اور نان آفیشیل لوگ بھی علی کو تلاشنے میں مصروف تھے۔ علی کے خلاف آریان کے ہاتھ میں آئی ساری معلومات جب تک فضول تھی جب تک وہ خود ان کے ہاتھ نہ آ جاتا۔ کچھ دن مزید یوں ہی گزر گئے۔ جب شمشیر ملک بری طرح سے الیکشن ہار گئے تھے، آریان اتنا تو جانتا تھا کہ کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ضرور تھا۔ اسی سب کی جانچ پڑتال میں کچھ دن پہلے ہی آریان کا ٹکراؤ عثمان سے ہوا تھا، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کی گاڑی میں عثمان کے ساتھ نیم مردہ حالت میں علی بھی موجود تھا، جس پر شاید بہت تشدد کیا گیا تھا۔ آریان گاڑی میں پیچھے درد سے کراہتے وجود کو دیکھ چکا تھا، جبکہ عثمان اس اچانک ٹکراؤ پر گھبرا کر اپنے گارڈز کے ہمراہ وہاں سے نکل چکا تھا۔
آریان نے اپنے تاثرات بحال ہی رکھے تھے، جبکہ وہ غیر محسوس انداز میں ان کی گاڑیوں کے پیچھے اپنے بندے دوڑا چکا تھا۔ وہ علی کو کسی فارم ہاؤس پر لے گئے تھے، لیکن آریان کو صرف علی اور عثمان کا کنیکشن کھٹک رہا تھا۔ علی اور عثمان کی جان پہچان ناممکن سی بات تھی۔ وہ ایک پارٹی لیڈر کا بیٹا تھا، جبکہ علی انہی کے گاؤں کے ایک ہاری کا بیٹا تھا۔ انہیں دنوں آریان حویلی گیا ہوا تھا۔ ارمان کی وجہ سے معاملات مزید بگڑ چکے تھے۔ اپنے دکھتے سر کو دباتے جب تانیہ کی زبانی ایک اور حقیقت کا علم ہوا تو آریان کو لگا کہ اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ تانیہ کے مطابق اذلان کے ساتھ گارڈز بھی تھے۔ فی الحال یوسف اب علی پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے عثمان سے اس کے تعلق کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ ابھی ایک ہی دن گزرا تھا کہ شعیب صاحب کے آدمیوں کو خبر لگتے ہی وہ لوگ بہت آسانی سے علی کو وہاں سے غائب کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جبکہ آریان اور یوسف ایک بار پھر علی کے ہاتھ سے چلے جانے پر ہاتھ ملتے رہ گئے تھے۔ پر بھلا ہو قسمت کا کہ شعیب صاحب نے اپنی کامیابی کا ذکر اپنے بیٹے ارمان سے کر دیا۔ ارمان کی زبانی سارا ماجرا جان کر ان کا دماغ میں گھوم چکا تھا، کیونکہ ان لوگوں کو اب اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ کہیں نہ کہیں عثمان بھی علی کے ساتھ شامل ہے۔ ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے شعیب صاحب نے عدالت میں علی کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کروا دیا تھا اور پچھلے کچھ دنوں سے علی پولیس کی کسٹڈی میں تھا۔ اپنی اور عثمان کی دوستی سے لے کر کشمیر میں پیش آنے والے سارے معاملات کی سچی جھوٹی کہانی سنا کر وہ اصل معاملہ گول کر گیا تھا۔ علی کے خلاف تو اور بھی بہت سے ثبوت مل گئے تھے اور وہ کورٹ میں اپنا اقبال جرم کرنے کو بھی تیار تھا، مگر مسئلہ سارا عثمان کا تھا، جس کے خلاف اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نکلنے سے انکاری تھا۔ جرگے کا فیصلہ ہوتے ہی عثمان نے علی کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور منہ کھولنے کی صورت میں اس کے ماں باپ کو بھی مارنے کی دھمکی دے ڈالی تھی۔ علی اپنے ہی ہاتھوں اپنے دونوں ہاتھ کٹوا چکا تھا۔ ایک طرف اس کا ناقابل معافی جرم تھا تو دوسری جانب ماں باپ، اور اس روز علی اپنے فیصلے پر جتنا پچھتاتا کم تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جرم کی دنیا کا ایک بڑا کھلاڑی بن چکا تھا۔ جب اس پر یہ حقیقت واضح ہوئی کہ اذلان کی موت اس کی گن سے نکلنے والی گولی سے نہیں بلکہ عثمان کے ہاتھوں ہوئی تھی، تو وہ اپنے ماں باپ کی خاطر ان کے لیے مزید کام کرنے کے لیے مجبور ہو گیا تھا۔ لیکن اب اس کے پاس عثمان کو مجرم ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت باقی نہیں رہا تھا، اور جب اس نے آواز اٹھانے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کے گھر سے اس کے ماں باپ کو بھی اٹھوا لیا تھا، جنہیں وہ لوگ اس کی آنکھوں کے سامنے مارتے پیٹتے تھے۔ اپنے بڑے ماں باپ کی یہ حالت دیکھ کر علی چیختا چلاتا، مگر اس کے پیسوں کا ہوس اس کی اچھی خاصی زندگی تباہ و برباد کر گیا تھا۔ اسے مسلسل ٹارچر کرنے کے بعد عثمان اسے اپنے ساتھ فارم ہاؤس لے گیا تھا۔ وہاں ایک ہی رات گزری تھی کہ جب ہی بے ہوشی کے بعد آنکھ کھلی تو اپنے سامنے ارمان اور آریان کو اپنی موت کی صورت پایا۔ علی کو یقین ہو گیا تھا کہ اب اس کا بچنا ناممکن تھا، لیکن اسے فکر تھی تو بس اپنے ماں باپ کی، جو عثمان کے قبضے میں تھے۔ یوسف کے ہاتھوں اتنی بری درگت بننے کے بعد بھی اس کی زبان کچھ بھی کہنے سے انکاری ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے کچھ بھی کہا تو عدالت تک جانے سے پہلے ہی وہ علی کو مروا دیں گے، ساتھ اس کے ماں باپ کو بھی۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، بولو، اور کون کون شامل تھا تمہارے ساتھ میرے بھائی کے قتل میں؟ آریان غصے سے جبڑے بھیند کر علی کے منہ پر غرایا۔ یہ ایسے نہیں مانے گا آریان، اس کی زبان تو میں ہی کھولوں گا۔ جب سے کھڑا ارمان غصے میں تند لہجے میں بولتا قریب آیا۔ دیکھو، میں تم لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، اذلان کا قتل مجھ سے ہوا تھا۔ ارمان، تم تو گواہ ہو، وہ گولی میرے ہاتھ سے چلی تھی۔ میں عثمان صاحب کے لیے کام ضرور کرتا ہوں، مگر اس قتل میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں۔ علی نے درد سے کراہتے ہوئے ایک بار پھر اپنی صفائی پیش کی۔ وہ اپنی اور عثمان کی ملاقات تک تو حقیقت بتا گیا تھا، مگر آگے کے سارے پلان گول کر گیا تھا۔ جھوٹ مت بولو لڑکے، تمہاری گن سے صرف ایک گولی نکلی تھی، جبکہ اذلان کے جسم میں 2 مزید گولیاں پیوست تھیں۔ بولو، اور کون تیسرا تمہارا رازدار ہے؟ ارمان نے اس کا منہ ٹھنڈے پانی کی بالٹی میں ڈبو کر غصے میں سرخ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑی، جو لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ میں نہیں۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ ارمان نے اس کا سر پھر برف سے زیادہ ٹھنڈے پانی میں ڈبو دیا، جس سے اس کی سانس مزید پھول گئی۔ بول جلدی، اور کون تھا تیسرا؟ یوسف اور آریان خاموش کھڑے تھے۔ ارمان پر تو جیسے جنون سوار تھا۔ مجھے نہیں معلوم، علی کی ایک ہی گردان تھی۔ ارمان چھوڑو اسے، ارمان چھوڑو، مر جائے گا یہ۔ یوسف ارمان کو زبردستی باہر لے کر آیا، جو اسے جان سے مارنے کے در پہ تھا۔ چھوڑو مجھے، صرف ایک گھنٹہ میرے حوالے کر دو، یہ سب کچھ طوطے کی طرح فرفر بول کر اپنا بیان ریکارڈ کروا دے گا۔ ارمان نے 2 انگلیاں ان کے سامنے کرتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، چہرہ اور آنکھیں شدت ضرب سے لال انگارہ ہو رہی تھی۔ مارنا نہیں ہے ہمیں اسے، ڈیمٹ۔ آریان خود بھی کافی غصے میں تھا، مگر وہ ضبط کرنا جانتا تھا۔ یوسف، آج کی رات اور دیکھ لو، اگر اب بھی نہ بولا تو تم اپنا حربہ آزما سکتے ہو۔ آریان یوسف کو فری ہینڈ دیتا ارمان کے ہمراہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔
ارمان کل رات بہت غصے میں گھر آیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی بغیر فاریہ بیگم کی آوازوں پر کان دھرے سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی تھی، دل چاہ رہا تھا کھال ادھیڑ کر رکھ دے علی کی، جس کی زبان سچ چگلنے سے انکاری تھی، مگر اس وقت ضبط ضروری تھا۔ تبھی رات سے وہ اپنے غصے پر قابو پانے کے لیے بنا کچھ کھائے پیے کمرے میں بند تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم آفس جانے کے لیے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا تیار ہو رہا تھا جب کسی کے نوک کرنے پر چونک کر متوجہ ہوا۔ آ جائیں۔ اجازت دے کر اپنی ٹائی کے نوٹ باندھنے لگا۔ نظر شیشے میں ڈالی تو پیچھے نور کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر چونک گیا، جہاں لون کے کریم کلر کے سادہ سے سوٹ میں ملبوس نور کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ کیوں آئی ہو؟ منع کیا ہے نا میں نے، میرے کمرے میں اپنے منحوس قدم نہ رکھا کرو۔ ارمان پہلے ہی غصے میں تھا، اسے دیکھ کر سارے لحاظ بھول گیا۔ نور اس کی اچانک سرد آواز پر لمحہ بھر کو سہم کر قدم روک گئی تھی، لیکن پھر اس کا معمول کا غصہ سمجھتی اس کی سرخ آنکھیں نظر انداز کرتی چند قدم آگے آئی۔ پھپھو بلا رہی ہیں انکل، اور وہ ناشتے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ نور نے آنے کی وجہ بتائی۔ ارمان کو نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر بلا جواز ہی غصہ آ رہا تھا، اور سونے پر سہاگا یہ کہ وہ اس وقت اس کے سامنے نازل ہو گئی تھی۔ زیادہ ہواؤں میں اڑنے کی کوشش قطعی مت کرنا، نہ ہی اس گھر کو اپنا گھر سمجھنے کی غلطی کرنا۔ اس گھر میں تم صرف ماما کی بدولت موجود ہو، خبردار جو میری زندگی میں دخل اندازی کرنے کی کوشش بھی کی تو۔ ارمان نے غصے میں نور کا ہاتھ موڑ کر پیٹھ پر باندھ کر تیز لہجے میں کان میں غراتے ہوئے کہا، میں تو کروں گی، کیا کر لو گے نکچڑے چمگادڑ؟ نور اس کا غصہ نظر انداز کرتی مزاحیہ لہجے میں بولی۔ اس روز مرچوں پر ارمان کا اتنا ٹھنڈا رد عمل دیکھنے کے بعد اسے ذرا حوصلہ ملا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہے یہ بکواس کرنے کی؟ چمگادڑ کس کو بول رہی ہو؟ 3 فٹ بندری؟ ارمان غصے میں تیز لہجے میں بولا اور آخری الفاظ بڑبڑا کر رہ گیا، جبکہ نور اس کے تپے تپے سے چہرے کو دیکھ کر مزے سے مسکرا رہی تھی۔ تمہیں بول رہی ہوں، یاد کرو نکاح چمگادڑ کے روپ میں ہی ہوا تھا ہمارا۔ نور نے تھوڑی سی مزاحمت کے بعد اس کی گرفت سے ہاتھ چھڑوا کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے طنزیہ انداز میں یاد کروایا۔ زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں، 3 فٹ، اور اس وقت تو میرا دماغ بالکل بھی گرم مت کرو، نکلو میرے کمرے سے ابھی اور اسی وقت۔ ارمان کو زبردستی کا نکاح یاد آ کر غصہ آ گیا۔ دوسرا جس پریشانی سے وہ گزر رہا تھا، اگر نور مزید کچھ دیر اس کے سامنے رہتی تو ممکن تھا وہ اس کا کچھ کر بیٹھتا۔ تبھی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے بھڑک گیا تھا۔ 3 فٹ یا 4 فٹ، اب تمہیں گزارا تو کرنا ہی پڑے گا۔ نور اپنا ہاتھ چھڑوا کر مزید پھیل کر بیٹھی، مسلسل پیر جھلاتی اسے تپانے کا کام کر رہی تھی۔ او ہیلو، ارمان شعیب ملک گزارا کرنے والی چیزیں نہیں رکھتا۔ ارمان نے ایک ساتھ سارے حساب برابر کیے، اس کے الفاظ ایک دم نور کو دل پر تیر کی طرح پیوست ہوئے۔ سامنے کھڑے ظالم شخص کو ذرا بھی اس کا احساس نہ تھا۔ نور سر جھٹک کر رہ گئی۔ او ہیلو ہیرو، میں چیز نہیں ہوں، نور وقار ملک ہوں۔ پہلی بات، تمہاری اتنی ہمت نہیں کہ مجھے ریجیکٹ کر سکو۔ دوسری بات، گزارا میں کر رہی ہوں، جبھی زبردستی کے نکاح پر یہاں موجود ہوں، ورنہ کہاں تم اور کہاں سفیان۔ خود کو مضبوط ظاہر کرتی نور اس کے قریب گئی، کندھے سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے رخ اپنی جانب کیا اور زہر خند لہجے میں انگشت شہادت اٹھا کر چبا چبا کر لفظ ادا کیے۔ نور اپنے لبوں سے سفیان کا ذکر کر کے اپنا حساب برابر کر گئی۔ نور! ارمان غصے کی شدت میں چیخا، اس کا لہجہ بلا کے سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں اور انتہا کا سد لہجہ دیکھ نور کپکپا کر رہ گئی۔ دفع ہو یہاں سے ابھی اور اسی وقت۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے باہر جانے کا کہا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے یہاں رکنے کا، پھپھو بلا رہی ہیں، جلدی آ جاؤ۔ نور بھی ایک دم غصے سے تنفن کرتی فارغ کا پیغام دہراتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے کھڑے ارمان نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر غصہ ضبط کیا، ورنہ ممکن تھا کہ اس وقت نور اس کے غصے کا نشانہ بن جاتی۔ تانیہ کی بے چین ہڈی میں ایک بار پھر کھلبلی ہوئی تھی۔ پیچھے سے ماں کی ہر پکار نظر انداز کرتی بڑی سرکار کے کمرے میں آ گئی۔ وہ وہاں کیوں آئی تھی یہ خود بھی نہیں جانتی تھی، مگر ایک سوال تھا جو بہت دنوں سے اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا، اور شاید وہی اسے وہاں کھینچ بھی لایا تھا۔ تانیہ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی بڑی سرکار پلنگ پر نیم دراز آنکھیں بند کیے تسبیح کے دانوں پر کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ آہٹ پر کسی کی موجودگی محسوس کر کے یکدم آنکھیں کھولی، سامنے نظر پڑی جہاں تانیہ کھڑی انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ کیوں آئی ہو لڑکی؟ منع کیا ہے نا تمہیں کمرے سے باہر نکلنے کو، پھر کیوں حویلی میں گھوم رہی ہو؟ بڑی سرکار نے اپنے مخصوص لہجے میں پوچھا۔ دیکھنے آئی ہوں کہ آپ جیسی ظالم عورت اب بھی زندہ ہے یا مر چکی؟ تانیہ جانے کیا جاننا چاہ رہی تھی۔ کچھ روز پہلے تم نے ہی ظالم عورت کی جاتی ہوئی سانسوں کو مزید زندگی بخشی تھی۔ بڑی سرکار کا لہجہ طنزیہ تھا۔ میں نے اس ظالم عورت کی نہیں بلکہ ایک انسان کی جان بچائی تھی، اور انسانیت کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ میں اپنے پیشے سے غداری نہیں کر سکتی۔ تانیہ نے ان کی خوش فہمی یا غلط فہمی جو بھی تھی دور کرنا ضروری سمجھا۔
کچھ بھی کہو، زندگی تو تمہاری بخشی ہوئی ہے۔ بڑی سرکار تنفر سے بولتی اٹھ کر بیٹھی۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خیر، اب تک سنا تھا، آج یقین بھی ہو گیا۔ تانیہ کے لہجے میں نفرت تھی۔ کیا کہنا چاہتی ہو لڑکی؟ انہیں تانیہ کا لہجہ ناگوار گزرا تھا۔ یہی کہ اچھے لوگ جلدی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ وہ اس کا مطلب اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ بڑی سرکار نے بہت خاموشی سے سبز نین کٹوروں والی سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جو ہو بہو گل جیسی تھی۔ بڑی سرکار نے آج غور کیا تھا، وہ صرف آنکھوں میں ہی نہیں بلکہ نین نقش سے بھی گل جیسی مشابہت رکھتی تھی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ گل کے بعد تانیہ شعیب ملکوں کے خاندان کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ اس کی رنگت گل جیسی چٹی سفید نہیں تھی لیکن ایک کشش سی تھی، اور دوسرا اس کا بھلا کا اعتماد تھا جو اسے اوروں سے مختلف بناتا تھا۔ وہ کافی حد تک مشابہت رکھتی تھی مگر نصیب دونوں کے جدا تھے۔ ویسے بڑی ظالم ہیں آپ۔ تانیہ کے لہجے میں افسوس تھا مگر وہ اب بھی خاموش تھیں۔ میں یہ تو جانتی ہوں آپ جیسے لوگوں کے لیے آپ کے یہ اصول اپنی جان سے بڑھ کر ہوتے ہیں اور ان کی پاسداری آپ لوگ اپنا فرض سمجھ کر کرتے ہیں، مگر ایسے اصول کا کیا فائدہ جس میں اپنی اولاد کا درد تک نہ نظر آئے؟ تانیہ کے لہجے میں گل کے لیے دکھ ہی دکھ تھا، جبکہ بڑی سرکار اب بھی خاموش تھی۔ میں سوچتی تھی کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان پر اتنا ظلم کرے، مگر اس دن آپ کے کیے ہر ظلم پر یقین ہو گیا۔ وہ لمحہ بھر کو ٹہری تھی جس دن یہ معلوم ہوا کہ پاک بی بی آپ کی بیٹی ہیں۔ جو عورت اپنی بیٹی کو سزا سنا سکتی ہے وہ تو کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تانیہ کا لہجہ نفرت کی آگ میں جھلسا ہوا تھا۔ اسے بڑی سرکار کو دیکھ کر ڈر تو دور کی بات اپنا رشتہ جان کر بھی احترام نہیں آتا تھا۔ شاید نفرت کی شدت ہی ایسی ہوتی ہے۔ قاعدہ قانون اور اصول سب کے لیے ایک سے ہوتے ہیں لڑکی، اس کے لیے بیٹی یا باہر والی نہیں دیکھی جاتی۔ طویل وقفے کے بعد بڑی سرکار نے خاموشی توڑی مگر لہجے میں ناگواری عیاں تھی۔ تانیہ کو کیا فرق پڑتا تھا؟ اور آپ کا اپنے جرم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ بھی تو ایک قاتل ہیں، نہ جانے کتنے قتل کر رکھے ہیں آپ نے۔ اپنے لیے کیا سزا تجویز کریں گی آپ؟ تانیہ نے حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا۔ تم کون ہوتی ہو مجھ سے سوال کرنے والی؟ میں بڑی سرکار ہوں، میں اس گاؤں کی جو چاہوں فیصلہ لوں۔ یکایک لہجے میں وہی تندرا اور غرور لوٹ آیا تھا۔ اور آپ کون ہوتی ہیں دوسروں کی زندگیوں کے فیصلے کرنے والی، انہیں موت کے گھاٹ اتارنے والی؟ تانیہ کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ میں بڑی سرکار ہوں اس گاؤں کی، اپنے فیصلے لینے کا حق خود ان لوگوں نے مجھے دیا ہے، سمجھی لڑکی؟ رہی گل کی زندگی اور سزا کی بات، اس نے جو غلطی کی تھی اس کی یہی سزا تھی۔ ہماری روایات کے خلاف جانے والوں کے ہم سر قلم کر دیتے ہیں، مگر جرگے نے تو پھر گل کو بخش دیا تھا، وہ بھی ہماری بدولت، کیونکہ وہ بدنصیب ہماری اولاد تھی، ورنہ جانے آج وہ کس قبر کا حصہ ہوتی۔ بڑی سرکار کا لہجہ تیز اور شفاف تھا، مطلب وہ آج بھی اپنے فیصلے پر نادم نہیں تھی۔ جنید کو مروانے کا انہیں کوئی پچھتاوا نہیں تھا، ایسا تانیہ کو لگا، جبکہ بڑی سرکار اپنی غلطی کی شرمندگی عیاں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انا انسان کو اتنی جلدی اور آسانی سے جھکنے نہیں دیتی، اور جو جھکتا نہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے عنقریب بڑی سرکار ٹوٹنے والی تھی۔ روایات، وہ روایات جن کی بیڑیاں آپ لوگوں نے خود اپنے ہاتھ پیروں اور گلوں میں ڈال رکھی ہیں، خود ہی خود کو اس زنجیر میں قید کر رکھا ہے، آزاد کیوں نہیں ہو جاتی خود بھی، اور آزاد کیوں نہیں کر دیتی دوسروں کو بھی اپنی نام نہاد روایات سے؟ تانیہ کے لہجے میں درد بو رہا تھا، جبکہ ساری انتہائیں شاید اس ظالم عورت کے آگے ختم ہوتی تھی۔ ان روایات سے آزادی کا مطلب صرف موت ہے، یہ ہمارے پرکھوں کے بنائے گئے رسم و رواج ہیں، ان سے منہ موڑنا بدشگونی ہوتی ہے لڑکی۔ بڑی سرکار نے دبے دبے لہجے میں اسے جھڑکا، جیسے ان روایات سے اللہ واسطے کا بیر تھا۔ آپ جیسی توہم پرست عورت سے بندہ اور کیا امید رکھ سکتا ہے؟ تانیہ ناخوشی سے بولی۔ بڑی سرکار کہتی ہیں آپ خود کو ان گاؤں والوں کی مائی باپ ہیں آپ، وہ آپ کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، انصاف کے ٹھیکیدار بن کر گھومتی ہیں اب، کیونکہ آپ جتنی انصاف پسند عورت تو اس دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تانیہ کا لہجہ تضحیک آمیز طنز لیے ہوئے تھا۔ خاموش رہو لڑکی، اگر ہم نے تمہیں بولنے کی اجازت دے دی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہمارا لحاظ بھول جاؤ۔ وہ ایک دم طیش میں بولی۔ اپنی یہ خوش فہمی دور کر لیں کہ مجھے اپنا موقف بیان کرنے کے لیے اس حویلی کے کسی بھی مکین کی اجازت درکار ہے، تانیہ نے ناگواری سے کہتے ہوئے سر جھٹکا۔ انصاف کرنے کے لیے چنا تھا ان گاؤں کے معصوم لوگوں نے آپ کو، آپ نے تو ان بیچاروں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ انصاف کرنے والے ایک حکمران کے کندھے پر عوام کی ذمہ داریوں کا کتنا بوجھ ہوتا ہے، اگر اس کا آپ کو ذرا بھی اندازہ ہوتا تو آج آپ اس مقام پر نہ ہوتی۔ تانیہ سپاٹ تاثرات لیے ان کا چہرہ غور سے دیکھ رہی تھی، جو بڑھاپے کی زد میں جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ کے یہاں بڑا حساب ہے انصاف کے ٹھیکیداروں کا۔
ڈریں اس وقت سے جب آپ سے رعایا کے حقوق کا سوال ہوگا، جہاں آپ کی ساری نیکیاں ایک طرف اور عوام کے حقوق نہ ادا کرنے کا جرم ایک طرف ہوگا۔ کیا آپ جانتی ہیں اس روز آپ کی نیکیوں سے زیادہ آپ کا کون سا پلڑا بھاری ہوگا؟ اپنے فرض سے ان معصوموں کے حقوق سے غفلت برتنے کا، ناانصافی کرنے کا، انسانیت کو تکلیف دکھ پہنچانے کا۔ وہاں آپ کی ساری نوازیں ریاستیں ایک طرف ہوں گی، وہاں صرف آپ سے اشرف المخلوقات کو درد دینے کا سوال کیا جائے گا۔ اس وقت ساری نیکیاں رائیگاں جائیں گی، حقوق اللہ سے زیادہ انسان حقوق العباد کا جواب دہ ہے۔ انصاف کے تخت پر بیٹھنے والوں کے کندھوں پر بڑا بوجھ ہوتا ہے اگر وہ سمجھے تو۔ تانیہ ایک ہی سانس میں بولتی انہیں اندر تک جھنجھوڑ گئی تھی، اور وہ کتنے ہی لمحے ساکن ہو کر رہ گئی تھیں۔ پر آپ جیسی ظالم عورت کہاں آشنا ہوگی ان سب ذمہ داریوں سے؟ آپ تو ایک ظالم اور ناانصافی کرنے والی حاکم ہیں۔ آپ کو کیا معلوم عوام کے دکھ کا؟ تانیہ نفرت سے کہتی اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے کمرے سے باہر نکل گئی، اور وہ کتنے ہی پل اس کے لفظوں کی گہرائی میں کھوئی رہی۔ ذہن کے پردوں پر بار بار ایک ہی لفظ کی بازگشت ہو رہی تھی، انصاف کے تخت پر بیٹھنے والوں کے کندھوں پر بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ لفظ تھے یا تیر جو پہلی بار ان کے دل میں لگے تھے، ورنہ وہ تو اپنے سخت لفظوں سے دوسروں کا سینہ چھلنی کرنے کی عادی تھی۔ وہ بھلا کہاں واقفیت رکھتی تھی اس جذبے سے؟ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد ان کی کیفیت بحال ہوئی تو وہ لمحہ آنکھوں کے سامنے دوڑ گیا جب تانیہ پہلی بار ان کے سامنے آئی تھی۔ جب بڑی سرکار نے تانیہ کو دیکھا تھا، جبھی انہیں اس کا چہرہ دیکھ کر شک سا گزرا تھا، اور اس شک پر مہر فاریہ نے لگائی تھی۔ شمشیر تو غصے سے پاگل ہوا، ارمان کا خون کرنے کے در پر تھا۔ تبھی بڑی سرکار نے یکایک ایک فیصلہ لیتے اپنے سالوں پہلے لیے گئے فیصلے سے زبان پھیری تھی، اور اس روایت کو پھر سے زندہ کیا تھا جس کا ریاض ملک اپنے آخری وقت میں منع کر گئے تھے۔ بڑی سرکار اپنی زبان سے پھر گئی تھی اور اسے ونی کے طور پر لے لیا تھا، صرف اس خاطر کہ یہ دونوں بچے ان کی بیٹی کی اولاد تھے۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی کچھ ہو جاتا تو فاریہ زندہ نہ رہ پاتی۔ شمشیر کی شدید مخالفت مول لے کر انہوں نے نہ صرف تانیہ بلکہ ارمان کی زندگی بھی بچائی تھی، لیکن یہ بات انہوں نے کبھی کسی پر عیاں نہیں کی تھی۔ وہ بھی ایک انسان تھی، ان کے اندر بھی ایک خون کا لوتھڑا تھا جس میں درد بھی ہوتا تھا، مگر انہیں اپنی کمزوری کسی پر ظاہر کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ ایک گہری سانس بھر کر وہ آنکھیں موند کر لیٹتی ایک بار پھر تانیہ کی باتیں سوچنے لگی۔ سچ ہی تو کہہ رہی تھی ان کی نواسی، وہ واقعی بہت گناہ گار تھی۔ اکیلے میں تو سب کا ضمیر انہیں گناہ کا احساس دلاتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ضمیر کی آواز پر کان دھرتے ہیں، اور آج شاید بڑی سرکار کے اندر کے ضمیر نے بھی انگڑائی لی تھی۔ کوئی بھی انسان مکمل اچھا یا برا نہیں ہوتا، اشرف المخلوقات تو ہے ہی خطا کا پتلا، اس کی اچھائیاں اور برائیاں مل کر ہی تو اسے مکمل انسان بناتی ہیں۔ جب تک خطا نہیں ہوگی نیکی کا علم کیسے ہوگا، نیکی کا لطف کیسے آئے گا؟ لیکن ہم انسان ہی ہیں جو دوسروں میں خامیاں تلاش کر کے انہیں بد سے بدترین بنا دیتے ہیں۔ کوئی اچھا ہو تو برائی کی تلاش میں رہتے ہیں، اور اگر کوئی برا ہو تو اس کی کسی بھی اچھائی کو اہمیت دینے کے روادار نہیں ہوتے۔ ہمارے انداز اور رویے ہی دوسروں کو اچھا اور برا بنانے میں مدد دیتے ہیں، جیسا ہوتا ہے ویسا ہی وہ سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، تمہارے ساتھ اذلان کے قتل میں اور کون کون شامل تھا؟ یوسف نے ایک بار پھر علی کا چہرہ بالوں سے پکڑ کر بلند کیا۔ میں ہی ہوں قاتل، کتنی بار بتاؤں آپ کو؟ علی جسم میں اٹھتی درد کی شدت سے چیخ کر بولا۔ اچھی بات ہے، تمہیں تو کل پھانسی کی سزا سنا دی جائے گی، اور رہے تمہارے ماں باپ، انہیں تو شمان پہلے ہی مار چکا ہے۔ جنہوں نے تم جیسے سام کو دودھ پلایا، تمہاری موت سمجھو خس کم جہاں پاک۔ یوسف افسوس سے ہاتھ جھاڑ کر کرسی پیچھے دھکیل کر کھڑا ہوا۔ کیا بکواس کر رہے ہو صاحب؟ میرے ماں باپ؟ علی کو یکدم جھٹکا سا لگا تھا۔ تمہارے ماں باپ مر چکے ہیں، یقین نہیں آتا تو یہ دیکھو ڈیڈ باڈی۔ یوسف نے موبائل اسکرین اس کے سامنے کی۔ اسکرین پر نظر آتے مناظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، عثمان صاحب میرے ماں باپ کو نہیں مار سکتے۔ علی بے یقینی سے بڑبڑایا۔ تمہارے صاحب تمہارے ماں باپ کو تمہاری غداری کی سزا کے طور پر مار چکے ہیں، سفیان نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے کب غداری کی صاحب کے ساتھ؟ علی کے حواس جھنجھنا اٹھے تھے۔ غداری تو کی، راتوں رات فارم ہاؤس سے فرار ہو کر، اور اب تم اپنے قتل کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس بار یوسف نے ذہنی طور پر ٹارچر کیا تھا۔ غم اور جسم میں بڑھتے درد کی شدت سے حواس معاف ہو کر رہ گئے تھے۔ دماغ صرف اپنے ماں باپ کی چلتی ویڈیو پر اٹکا ہوا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ اس راز کو راز رکھنے کے لیے ہر درد برداشت کر رہا تھا، صرف ماں باپ کی خاطر، اور اب وہی نہیں رہے تو کیا فائدہ ایسے چپ کا؟ لڑکے، آج کی رات تم اپنی آخری ہی سمجھو۔ کل عدالت تو تمہیں پھانسی کی سزا سنائے گی ہی، اور ہو سکتا ہے تمہارے صاحب ڈر سے تمہیں راستے میں ہی مروا دے۔
یوسف اس پر آخری نگاہ ڈال کر باہر جانے کو بڑھا۔ صاحب میں کل جب اچانک علی کی آواز پر مڑ کر پلٹا۔ صاحب میں کل عثمان کے خلاف گواہی دینے کو تیار ہوں، میں نے یہ قتل اسی کے کہنے پر کیا تھا۔ علی نے ہار مانتے لہجے میں آخر کار اپنا بیان ریکارڈ کروا ہی دیا تھا، اور گواہی تو وہ کل دینے ہی والا تھا۔ نہ جانے آنے والی صبح خوشیاں لے کر طلوع ہونی تھی یا پھر کسی کی بربادی۔ یہ عدالت مجرم علی کو مقتول اذلان ملک کے قتل کرنے کے جرم میں 14 سال قید بامشقت یعنی عمر قید کی سزا سناتی ہے، اور ساتھ ہی مجرم علی کی گواہی اور تمام ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت مجرم عثمان کو اذلان ملک کے قتل کے جرم میں برابر کا شریک ہونے پر فوری حراست میں لے کر سزائے موت کے ساتھ 1 کروڑ جرمانہ ادا کرنے کی سزا سناتی ہے۔ مجرم عثمان پر اذلان ملک کے قتل کے علاوہ مزید 14 قتل کا بھی الزام عائد ہے۔ مجرم کے خلاف تمام ثبوتوں کی نشاندہی اور گواہی مل جانے کے بعد یہ عدالت مجرم کی سزا کو بڑھاتے ہوئے مزید 2 بار سزائے موت اور 5 کروڑ جرمانہ ادا کرنے کی سزا سناتی ہے۔ عدالت برخاست۔ جج نے علی اور عثمان کے خلاف فیصلہ سنا کر تحریری طور پر دیتے ہی پین کی نوک توڑ کر اس کیس کی فائل ہمیشہ کے لیے بند کر دی۔ آج یہ خبر ہر چینل کی زینت بنی ہوئی تھی، جس نے پورے ملک میں تہلکہ سا مچا دیا تھا۔ نیوز کاسٹر چیخ چیخ کر یہ خبر سنا رہی تھی۔ اپنے گھر میں کروفرڈ سے براجمان عاقب صاحب کو جیسے ہی اس فیصلے کا علم ہوا تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ انہیں بہت پہلے سے اپنے بیٹے کے کالے کرتوتوں کا علم تھا، لیکن پیسہ تو ہر عیب چھپا دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں، صرف وقتی طور پر۔ مجرم چھوٹا ہو یا بڑا، سزا جلد ملے یا بعد میں، مگر ملتی ضرور ہے۔ عثمان کے خلاف قتل کے کیسز عدالت میں آج سے نہیں بلکہ پچھلے 5 سالوں سے چل رہے تھے، مگر اذلان ملک کے قتل اور عدالت کے اچانک فیصلے نے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اذلان ملک کی قتل کا فیصلہ محض 3 سے 4 پیشیوں میں ہی مکمل ہو گیا تھا۔ انہیں اول روز سے یقین تھا کہ علی اپنا منہ نہیں کھولے گا، مگر اس اچانک ٹوٹی قیامت پر وہ بھپرے ہوئے شیر کی مانند اپنے بیٹے کو تلاش کر رہے تھے۔ دوسری جانب عدالت کے فیصلے کے چند گھنٹوں بعد ہی پولیس نے عثمان عاقب کو اس کے اڈے سے اپنی حراست میں لے کر سینٹرل جیل میں قید کر دیا تھا۔ اس پر اور بھی بہت سے جرائم میں ملوث ہونے کے الزامات آئے تھے، مگر بڑے باپ کی اولاد ہونے کے باعث وہ بہت بے فکری سے آزادی کی زندگی بسر کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی جگہ پیشیاں بھی اس کے خاص و خاص آدمی بھگت رہے تھے۔ عدالت کو اس کے خلاف تمام ثبوت ملتے ہی محض چند لمحے لگے تھے اسے سزائے موت سنانے میں، جس نے پوری پارٹی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اگر عاقب صاحب کی پہنچ اوپر تک تھی تو اس بار قتل آریان ملک کے بھائی کا ہوا تھا، جس نے مخالفین کی ہستی تک ہلا کر رکھ دی تھی۔ اپنے اوپر ٹوٹی اس قیامت کا تو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس ساری کارروائی اور ثبوتوں کو اکٹھا کرنے کا سہرا آریان ملک کے سر جاتا تھا، جس نے عثمان کے خلاف درج چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے جرائم کی ہر فائل تک کھول ڈالی تھی، جو رشوت کے زور پر کھلنے سے پہلے ہی بند کر دی جاتی تھی۔ عاقب صاحب نے اپنی طرف سے جان توڑ کوشش لگا دی تھی کہ کسی بھی طرح عدالت اپنا فیصلہ تبدیل کر کے ان کے بیٹے کے حق میں جھوٹا فیصلہ سنا دے۔ وہ جرمانے کی ڈبل رقم ادا کرنے کے لیے تیار تھے، مگر آج قسمت ان پر نہیں بلکہ مظلوموں پر مہربان تھی۔ جیسے جیسے سزا کے دن قریب آ رہے تھے ان کے غصے کا گراف بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہے تھے، مگر فیصلہ تو کر لیا تھا، اگر ان کا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا تو زندہ تو شمشیر ملک کا بیٹا بھی نہیں رہے گا۔ اب وقت تھا آخری وار کرنے کا، اور یہ وار ملکوں کو کس حد تک ہلا دینے والا تھا یہ تو وقت ہی بتاتا۔ علی کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ یوسف علی کے ماں باپ کو جلد ہی عثمان کے آدمیوں کے چنگل سے زندہ سلامت آزاد کروانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ ویڈیو محض علی کو گمراہ کر کے سچ اگلوانے کے لیے تھی، جس میں وہ کامیاب ٹھہرے تھے۔ پچھلے 4 دن سے میڈیا کے ساتھ ساتھ پارٹی میں بھی کھلبلی مچ کر رہ گئی تھی، سب کو سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ بہت سے عاقب صاحب کے چاہنے والے عدالت کے فیصلے کے خلاف ریلیاں نکالنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا، پورے شہر میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا تھا، شہر کی ہر گلی پر ناکہ بندی لگی ہوئی تھی، عوام میں ایک الگ ہی بغاوت ابھر آئی تھی۔ عدالت کا فیصلہ بہت سخت تھا، مجرم کو جلد از جلد پھانسی دینے کی تدبیر پیش کی گئی تھی۔ صرف 2 دن بعد عثمان کو تختہ دار پر لٹکایا جانا تھا، جب تک معاملہ سنبھالنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ شمشیر کو جب اس سارے معاملے کی خبر ہوئی تو کئی لمحے وہ کچھ بول ہی نہ سکے۔ شہر میں بڑھتی سنسنی کو مد نظر رکھتے ہوئے شمشیر صاحب نے آریان کو مکمل سیکیورٹی میں رکھا ہوا تھا۔ پارٹی کے سارے معاملات، میڈیا کے سوالوں کے جواب وہ اور وقار ہی دے رہے تھے۔ ارمان کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر حویلی پہنچ جائے
اور تانیہ کو وہاں سے آزاد کروا لائے، لیکن آریان کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے شعیب اور فاریہ نے اسے مزید صبر کی تلقین کی۔ عنقریب اب سب کچھ اچھا ہی ہونے والا تھا، مگر کون جانتا تھا کہ ابھی قسمت نے ان کا ایک اور امتحان لینا تھا، اور وہ بہت سخت تھا۔ جب سے اصل مجرم کے سامنے آنے کی خبر حویلی میں پھیلی تھی، سب کو سانپ سونگ گیا تھا۔ عائشہ بیگم تو حواس باختہ سی رہ گئی تھی۔ انہیں اب صرف اپنے بیٹے کی فکر تھی کہ کہیں وہ اس منحوس تانیہ سے ہی شادی نہ کر لے۔ اصل مجرم کے سامنے آ جانے کے باوجود ان کی نفرت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ حقیقت جاننے کے بعد تو مزید بحری سی ہو کر رہ گئی تھی۔ ہر وقت بکھلائی سی رہتی تھی۔ انہیں اپنے بیٹے کے آنے کی والی زندگی کی فکر تھی، مگر کون جانتا تھا کہ آگے زندگی تھی بھی یا نہیں۔ عثمان صاحب، پھر کیسا لگ رہا ہے سلاخوں کے پیچھے کھڑا ہو کر؟ آریان نے جیبوں میں ہاتھ ڈال کر مسکراتے ہوئے لہجے میں براہ راست سوال کیا۔ مقابل کی آنکھیں غصے کی شدت سے سرخ ہوئی تھیں، بس نہیں سر رہا تھا کہ اس لوہے کی دیوار کو گرا کر آریان کا گلا دبا ڈالے۔ اپنی بکواس بند کرو، یہ تم نے اچھا نہیں کیا آریان ملک، پچھتاؤ گے تم، بہت پچھتاؤ گے۔ اگر میں زندہ نہیں رہا تو میرا باپ زندہ ہے، وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے کس قدر چالاکی سے سارا کھیل کھیلا تھا، اور اس موڑ پر آ کر شکست کسی طور ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ آریان نے ایک زبردست قہقہ لگا کر جیسے اس کی بات کا مذاق اڑایا تھا، جبکہ مقابل کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ کوئی آخری خواہش؟ آریان کا لہجہ مذاق اڑاتا تھا۔ تمہاری موت دیکھنا چاہتا ہوں۔ سلاخوں کے پار کھڑے شخص کی آنکھوں میں جنون کی حد تک سرخی بڑھ گئی تھی۔ آریان اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلا کر مسکرایا تھا، جس کی اکڑ اب تک یوں ہی برقرار تھی۔ اللہ حافظ۔ اس کی جانب دل جلانے والی مسکراہٹ اچھال کر آریان وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے رہ جانے والا عثمان اپنی ہار پر بری طرح چیخ رہا تھا، جس پر آریان کا کان دھرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آج عثمان کو پھانسی دی جانی تھی۔ عاقب صاحب غصے سے پاگل ہو گئے تھے۔ ان کا دماغ ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ تمام بڑے بڑے لوگوں نے بھی ان پر سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ سب کو اپنی عزت، نام، مرتبہ عزیز تھا۔ ویسے بھی یہ تو ہر جگہ پر رہنے کا اصول ہے کہ سمندر میں رہ کر مگرمچھوں یعنی ملکوں سے بیر نہیں باندھا جاتا۔ عثمان کو فل سیکورٹی میں تختہ دار تک لے جایا گیا تھا۔ کتنے ہی لوگوں نے پولیس وین پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ عاقب صاحب کے چاہنے والے آپے سے باہر ہو گئے تھے، مگر آج مجرم کے حساب کا وقت تھا جو ہو کر ہی رہنا تھا۔ کچھ ہی دیر میں عثمان اپنے انجام تک پہنچ چکا تھا۔ پورا میڈیا اسکرین پر یہ خبر چیخ چیخ کر بیان کر رہا تھا۔ عاقب صاحب کی بیوی جوان بیٹے کی اتنی دردناک موت پر موقع پر دل کا دورہ پڑنے کے باعث جہان فانی سے کوچ کر چکی تھی۔ بیوی اور بیٹے کی اچانک موت پر عاقب صاحب آریان کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ غم سے نڈھال ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے گھر کو شرپسند لوگوں کے شر سے محفوظ رکھا۔ ڈرائنگ روم میں اس وقت آریان سمیت شعیب صاحب کے گھر والے بھی موجود تھے۔ بالکل اللہ کا شکر ہے ہم کسی بڑے نقصان سے بچ گئے، ورنہ ہمیں تو ہمارے اپنوں نے ہی کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ آریان کو ترچھی نظروں سے دیکھتے ارمان نے سر جھٹکا۔ فاریہ نے ارمان کو گھور کر چپ رہنے کا اشارہ کیا تو وہ استہزائیہ مسکرا کر رہ گیا۔ پھر پھپھو مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اس بار تانیہ کو اپنے ساتھ ہی لے کر آؤں گا۔ آپ دعا کیجیے گا کہ اس بار میں اپنے مقصد میں کامیاب لوٹوں۔ آریان نے ارمان کے لہجے کو نظر انداز کر کے اجازت چاہی۔ بیٹا ابھی تھوڑی دیر مزید بیٹھ جاؤ، میں نے نور کو بلایا ہے، اس سے بھی ملاقات کر لیں، وہ آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔ فاریہ نے نور کو کچھ دیر پہلے ہی ملازمہ کے ہاتھ پیغام بھیجا تھا۔ نہیں ابھی نہیں، معاملات بہتر ہو جائیں تبھی نور سے بھی ملاقات کروں گا۔ آریان نے متواضع لہجے میں انکار کیا تو فاریہ بھی خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے آپ کی مرضی۔ آریان مسکرا کر سب سے رخصت لیتا باہر پوچھ کی جانب بڑھا۔ اب اس کا رخ سیدھا حویلی کی جانب تھا۔ ارمان اور شعیب صاحب اس کے ساتھ ہی باہر تک چھوڑنے آئے تھے۔ آریان بیٹا، میں صرف آپ کے بھروسے پر اپنی بیٹی کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میرے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچانا، شعیب صاحب نے رنجیدگی سے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ انکل بھروسہ رکھیں، اللہ بہتر کرے گا۔ آریان مسکرا کر انہیں تسلی دیتا اپنی گاڑی ملک ہاؤس سے باہر بھگا لے گیا۔ شعیب اور ارمان اس کی دور جاتی گاڑی کو دیکھ آریان اس وقت شعیب صاحب کو تانیہ کی جانب سے اپنے اعتماد میں لے کر ان کی باہمی رضامندی کے تحت حویلی جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اب وقت تھا کہ اس روایات کی بھیڑ چڑھی ہر لڑکی کو اس کا حق دلایا جاتا، تانیہ کو آزاد کروایا جاتا، اس رسم کے خلاف آواز سر بلند کی جاتی۔ شام کا سورج غروب ہو کر ہر سو تاریکی سی پھیلا گیا تھا۔ آریان شمشیر ملک کی شہر میں غیر موجودگی کے باعث بغیر گارڈز کو ساتھ لیے گاؤں کے لیے نکل پڑا تھا۔ اسے اس وقت ہر حال میں صرف گاؤں جا کر تانیہ کو آزاد کروانے کی جلدی تھی۔ تمام پابندیوں اور خیالات کو پس پش ڈالے کچے پکے راستوں سے گاڑی بڑھاتا جا رہا تھا۔
آریان اس وقت گاؤں سے قریب ہی تھا، چند قدموں کی مسافت پر گاؤں کی سرحد آ جانی تھی۔ ایسے میں اچانک ہی گاڑی کا توازن بگڑا، شاید ٹائر پنچر ہو گیا تھا۔ اسے سوچ کے پیش نظر آریان نے فوراً گاڑی کو سنبھالا۔ رفتار آہستہ ہونے کے باعث بروقت بریک لگانے سے گاڑی ایک جھٹکے سے ہی رکی تھی۔ آریان نے گہری سانس بھرتا چاروں جانب پھیلے سبزے پر نظر ڈالتا گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آیا۔ گاڑی سے باہر کی جانب آتا ذرا سا گاڑی کے قریب جھکا۔ شٹ، اسے بھی ابھی پنکچر ہونا تھا۔ آسمان پر چھائے شفق کی لالی بڑھتی دیکھ کر بیزاری سے بڑبڑایا اور گاڑی کے ٹائر پر غصے میں ایک لات رسید کی۔ ابھی ادھر ادھر دیکھتا کوئی راہ تلاش کر رہا تھا کہ یکدم سینے کے قریب ایک جھٹکے سے سوئیاں جسم میں پیوست ہوتی محسوس ہوئیں۔ درد کی شدت بڑھی، ایک دم دل کے قریب ہاتھ رکھا، دل کے قریب رکھا ہاتھ فوری خون سے لت پت ہو گیا تھا۔ شام کے گہرے ہوتے سائے اور سناٹے میں ہر سو پھیلی وحشت زدہ خاموشی میں گن پر سلنسر لگائے لوگ ٹرینڈ شوٹر تھے جو اپنا کام مکمل کر کے جلد از جلد فرار ہو گئے تھے، جبکہ آریان تکلیف کی شدت اور برداشت کرتا گاڑی سے لگ کر نیچے بیٹھتا چلا گیا تھا، جسم میں ٹیسے سی اٹھنے لگی تھی، آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا گیا تھا، مزید 2 گولیاں جسم میں چھرے کی طرح لگی تھیں، بند ہوتی آنکھوں میں کوئی ہیولا اپنے قریب آتا دکھا اور پھر دل و دماغ نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ارے شمشیر کا شیر جوان تو بیٹا منٹوں میں ڈھیر ہو گیا، عاقب صاحب نے جیت کی خوشی میں عجیب سے لہجے میں کہتے ہوئے بلند باز کہکا لگایا۔ ارشمان ارشمان دیکھ میرے شیر، میں نے تیرا بدلہ لے لیا، خاک میں ملا دیا اس شمشیر کے بیٹے کو۔ ہا ہا ہا۔ بیٹے کی موت کا صدمہ ایسا تھا کہ ان کی ذہنی حالت تباہ ہو کر رہ گئی تھی۔ شیدے فون لگا شمشیر کو، انہوں نے آریان کی مدھم چلتی سانسوں کو دیکھ کر حکم دیا۔ ساتھ کھڑا نوکر فوراً عمل پیرا ہوا تھا۔ شمشیر ملک دیکھ آ کر تیرا بیٹا کیسے تڑپ تڑپ کر اپنی آخری سانسیں لے رہا۔ دوسری جانب شمشیر ملک کی آواز سنتے ہی کہکا لگا کر خبر سنائی۔ کہا تھا نا تجھے، کہا بھی تھا تجھے، پیچھے ہٹ جا، ہمیں کرنے دے اس علاقے میں سیاست، مگر نہیں، تیری وجہ سے، صرف تیری وجہ سے میں نے پہلے تیرے ایک بیٹے کی جان لی اور اب دوسرے کی۔ تو برباد ہو گیا شمشیر ملک، تو برباد ہو گیا، میں جیت گیا۔ ہاں ہاں ہاں، بولا بھی تھا اس بار کا الیکشن مجھے جیتنے دے، پر نہیں، تجھے تو شوق ہے جیت کا، پھر دیکھ نا مجھ سے ٹکر لینے کا انجام کیا ہوا، منہ کے بل گرا دیا میں نے تجھے، الیکشن میں بھی ہار گیا اور دونوں بازو بھی گنوا دیے۔ اگر میدان میں ہم نہیں کھیلیں گے تو کھیلنے تو ملکوں کو بھی نہیں دیں گے، تو ہار گیا، میرے بیٹے کا بدلہ پورا ہوا۔ جیت کی خوشی میں پاگل سے ہوتے وہ اپنے ہی منہ سے اپنا ہر جرم قبول کر گئے تھے۔ دوسری جانب اس کی کان سے لگائے ساری باتیں سنتے شمشیر آریان کے لیے ایسے الفاظ سن کر کپ کپا اٹھے تھے۔ جلدی سے گارڈز کی ہمراہ فون کان سے لگائے حویلی سے فوری نکلے تھے۔ اب ان میں ایک بار پھر بیٹے کو کھو دینے کا حوصلہ نہیں تھا۔ عاقب صاحب نے فون بند ہوتے ہی پتھر پر مار کر توڑ دیا تھا اور اب عجیب وحشت سے کہکا لگاتے آریان کی دھیمی چلتی سانسوں کو دیکھتے، آنکھوں میں آنسو لیے کبھی اونچا اونچا ہنس رہے تھے تو کبھی رونے لگتے۔ اس وقت وہ عجیب نفسیات کا شکار تھے۔ شمشیر ملک کو وہ لوگ راستے میں ہی مل گئے تھے۔ وہ دوڑ کر آریان کی جانب لپکے جسے گولیاں لگی ہوئی تھیں۔ آ گیا شمشیر ملک، آ گیا، دیکھ اپنی آنکھوں سے، دیکھ اپنی بربادی۔ ہاں ہاں ہاں۔ شمشیر ملک کے ڈھلے ہوئے کندھے دیکھ وہ مزید زور سے ہنسے۔ پکڑو اس شمشیر ملک اسے بکتے ہوئے آریان کو اٹھا کر جلدی سے گاڑی میں ڈالتے گاؤں میں بنے کلینک کی جانب بڑھے، پیچھے خود کو گارڈز کی پکڑ سے آزاد کرواتے عاقب صاحب نے اچانک ہی ہاتھ میں پکڑی گن اپنے ماتھے پر رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ ماحول میں شمشیر ملک کی دور جاتی گاڑی کی اڑتی ہوئی دھول میں خون کی تیز پھسکاری وحشت زدہ سکوت سا طاری کر گئی تھی۔ برائی اپنے انجام کو پہنچ گئی تھی۔ کھیل جتنی بھی سمجھداری سے کھیلا جائے، اگر کھیل کا مقصد غلط ہو تو شکست طے ہی ہوتی ہے۔ آریان کے جسم میں لگی گولیاں نکال دی گئی تھیں مگر حالت اب تک تشویشناک تھی۔ گولی نکالتے ہی ایمبولینس میں فوری شہر کے نجی ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ نیوز پر گردش کرتی عاقب صاحب کی موت کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی تھی۔ شہر میں ایک بار پھر بوال اٹھایا تھا۔ آریان کی پل پل بگڑتی حالت کسی اچھائی کا پتہ نہیں دے رہی تھی۔ حویلی میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ ٹی وی پر چلتی نیوز دیکھ کر فاریہ بیگم کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ تانیہ اس خبر پر حواس باختہ سی رہ گئی تھی۔ نیوز اسکرین پر چلتی عاقب صاحب کی کال ریکارڈنگ سے نہ صرف گاؤں بلکہ پورے ملک میں تہلکہ مچ گیا تھا۔ برائی اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ ذرائع کے مطابق عاقب صاحب اور ان کا گروپ بہت سے غیر قانونی کاموں میں بھی ملوث تھا۔ عاقب کی موت کے بعد سب کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ میڈیا جواب طلبی کرنے حویلی کے دروازے تک پہنچ گیا تھا۔ ایسے میں بڑی حویلی والوں نے بھی بڑی سرکار پر دباؤ ڈال دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ تانیہ والا قصہ ایک بار پھر جنم لے کر شہر میں ان کی ساکھ کو ٹھیس پہنچائے، اسے یہیں ختم کرنا ضروری تھا۔
اب تو ویسے بھی ہر کسی کی ہمدردی ملکوں کے ساتھ ہی جنہوں نے پہلے اس ملک کی خاطر اپنا ایک بیٹا گنوایا اور اب دوسرا بھی پچھلے 2 دن سے بستر مرگ پر پڑا زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ بڑی سرکار کے حکم کے مطابق فوراً ہی جرگہ بٹھایا گیا تھا۔ ہزاروں منتوں دعاؤں کے بعد بھی ہوا وہی تھا جو لکھا جا چکا تھا۔ سب کی دعائیں راگاں گئی تھیں۔ اب حساب کا وقت ملکوں کے اوپر تھا جنہیں اپنے ہر عمل کا حساب دینا تھا، مظلوموں پر ڈھائے ہر ایک ظلم کا حساب دینا تھا، ہر مظلوم کی ایک ایک سسکی بے بسی ہر غم کا حساب دینا تھا۔ ہسپتال سے آنے والی کال نے ہر ایک کو ساکت کر کے رکھ دیا تھا۔ عائشہ بیگم تو دوسرے بیٹے کے غم میں ڈھے سی گئی تھی۔ شمشیر ملک اپنے گناہوں کا کفارہ بیٹے کے ذمے آنے پر لاغر سے ہوتے بستر سے جا لگے تھے۔ یہ خبر ہر ایک کے لیے ناقابل یقین تھی۔ شعیب صاحب بیٹی کے ساتھ ہوئی قسمت کی اس ستم ظریفی پر لبوں پر کفل ڈالے خاموش ہو گئے تھے۔ جلد یا بدیر ظلم کا حساب ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ اولاد کی قسمت میں آئے دکھوں کی آزمائش بن کر ہی کیوں نہ ہو۔ حویلی کا سب سے بڑا چشم و چراغ، ملکوں کی نسلوں کا وارث شمشیر ملک کا غرور بستر مرگ پر پڑا خاموش ان سب کی روحیں کھینچ گیا تھا جو اپنے وقت کے فرعون تھے۔ 5 فٹ قد کی دراز دوشیزہ، ہلکے گلابی رنگ کے قمیض شلوار میں ملبوس، کھلتے گلاب سی حسین لڑکی، دوپٹہ سر پر جمائے تیز تیز قدم اٹھاتی لیب کوٹ ہاتھ میں ڈالے ہوئے تھی۔ اونچی لمبی مغرور ناک غصے کی شدت سے سرخ پڑ گئی تھی۔ سبز نین کٹوروں میں غضب ناک تاشات لیے ہسپتال کے کوریڈور سے گزرتی جنرل وارڈ کی جانب بڑھی تھی جہاں کوئی بزرگ خاتون داخل تھی۔ کیا ہوا، دوپہر کی دوائی نہیں دی اب تک؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی نرس سے استفسار کیا۔ یہ لے ہی نہیں رہی، ضد کر رہی ہیں کہ آپ سے ہی لیں گی۔ نرس نے بے چارگی سے اطلاع دی، جاؤ تم، میں دیکھتی ہوں۔ ایک لمبی سانس خارج کرتی ان کی جانب بڑھی جو آنکھوں میں شرمندگی آنسو لیے کپکپاتے ہونٹوں سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ کیوں ضد کرتی ہیں آپ؟ میں آپ کے لیے بار بار یوں بھاگ بھاگ کر نہیں آ سکتی، مجھے اور بھی مریضوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ان کی زبان پر دوائی رکھ کر پانی پلا کر نرمی سے کہا۔ بزرگ خاتون کی آنکھوں میں تیرتی نمی اسے اچھے سے باور کروا رہی تھی کہ وہ کیا سننا چاہتی ہیں، مگر جو وہ چاہتی تھی وہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ کچھ دیر میں آپ کی چھٹی ہو جائے گی، آئندہ اپنی دوائیاں وقت پر لیجیے گا، ورنہ یہ بے احتیاطی آپ کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ سرسری انداز میں کہتی وہ وارڈ سے باہر نکل گئی، جبکہ ان کے کان جو لفظ سننے کے منتظر تھے وہ یوں ہی منتظر ہی رہ گئے۔ تانیہ وارڈ سے باہر آئی تو سامنے ہی عائشہ بیگم کو بینچ پر بیٹھا ہوا پایا۔ پچھلے سال شمشیر ملک کی اچانک موت کے بعد سے عائشہ بیگم کا سارا تنتنا رخصت ہو گیا تھا۔ سامنے بیٹھی عورت غموں کی ماری دنیا کی سب سے مظلوم عورت معلوم ہو رہی تھی، جسے 2 بیٹوں اور شوہر کا غم کھا گیا ہو۔ تانیہ ذہن میں چلتی ماضی کی بازگشت کو نظر انداز کرتی قدم قدم اٹھاتی ان کے قریب آئی۔ عائشہ نے چونک کر سر اٹھا کر تانیہ کو دیکھا جو ایک کامیاب ڈاکٹر تھی۔ بختاور بی بی کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے، آپ انہیں گھر لے جا سکتی ہیں۔ تانیہ نظر ان کے چہرے پر جما کر کہا تو وہ شرمندگی سے نظریں چرا گئیں۔ بڑی سرکار کو سال پہلے ہی دوسرے پوتے کے غم میں فالج کا اٹیک ہوا تھا، جس کے باعث ان کا دائیں طرف کا حصہ ناکارہ ہو چکا تھا۔ وہ بس تانیہ سے معافی کی طلبگار تھی، اپنی گناہوں کی معافی چاہتی تھی جس کے باعث ان کی سانس اٹکی ہوئی تھی، لیکن جس پر بیتی ہے اس کا بھول جانا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ ایک دم تانیہ کے سامنے سال بھر پہلے ٹوٹی قیامت کے مناظر گھوم گئے۔ یہ جرگہ آریان ملک کے نکاح میں آئی ونی کو بری الذمہ قرار دے کر اس گاؤں کی ہر رسم کی قید سے آزاد کرتا ہے۔ تمام گواہوں اور ثبوتوں سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مجرم ونی میں آئی لڑکی کا بھائی نہیں بلکہ اذلان ملک کا دوست علی تھا۔ بڑی سرکار کے حکم کے مطابق فوری جرگہ بلایا گیا تھا اور آج جرگہ میں جو فیصلہ ہوا تھا وہ نہ بڑی سرکار کا، نہ شمشیر ملک کا، نہ ہی کسی بڑی حویلی والے ظالم کا تھا۔ آج انصاف ہوا تھا، آج حق کی بات کی گئی تھی، ایک قیدی کو عزت کے ساتھ رہائی دی گئی تھی۔ آج تاریخ رقم ہوئی تھی کہ کوئی ونی میں آئی لڑکی بہت عزت کے ساتھ واپس بھیجی گئی تھی۔ آج وہ فیصلہ ہوا تھا جو اس گھر کا بڑا بیٹا آریان چاہتا تھا۔ آج ایک انصاف پسند کے فیصلے کی تکمیل ہوئی تھی۔ آج پہلی بار جرگے نے اپنے ہی سنائے گئے فیصلے کو غلط قرار دے کر حق کی بات کی تھی۔ آج انصاف کا دن تھا۔ آج انصاف صرف تانیہ کو نہیں ملا تھا بلکہ ان سب ونی میں آئی لڑکیوں کو ملا تھا جو ساری زندگی اس فضول سی رسم کی نظر ہو کر کب کی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ آج اس گاؤں میں ریاض ملک کے آخری وقت کے لفظوں کا پاس رکھا گیا تھا اور اس ونی کی رسم کو جڑ سے ختم کرنے کا فیصلہ سنایا گیا تھا۔ آج واقعی اس گاؤں میں یہ انوکھا فیصلہ سنا کر تاریخ رقم کی گئی تھی۔ آج سے اس فضول رسم کا خاتمہ ہوا تھا، مگر کون جانتا تھا کہ آج بلایا گیا ظالموں کا یہ جرگہ بھی آخری ثابت ہونے والا تھا، ایک بار پھر تاریخ رقم ہونی تھی۔ تانیہ کی آزادی آریان کے ہسپتال میں چلتی آخری سانسوں کی جیت تھی اور آریان جیت گیا تھا۔ جرگے نے انوکھا فیصلہ سنا کر ایک ونی کو باعزت طور پر واپس اس کے گھر پہنچا کر اس کے فیصلے کی تکمیل کی تھی۔
وہ تو آنکھیں موند گیا تھا، جس کی خاطر بڑی سرکار شمشیر ملک نے گھٹنے ٹیک دیے تھے وہ تو خاموش ہو گیا تھا۔ وہ تو چلا گیا تھا ان سب سے بہت دور، مگر شکست کو شکست دے کر جیت کر گیا تھا۔ آج وہ گل اور تانیہ جیسی ہر لڑکی کا حق دلوانے میں کامیاب رہا تھا، مگر اس حق کی جنگ لڑتے لڑتے اس کی جان پر بن آئی تھی۔ آریان ہار کر بھی جیت گیا تھا، مگر تانیہ جو اس قید سے رہائی چاہتی تھی، آج اس آزادی کی فضا میں سانس لیتی جیت کر بھی ہار گئی تھی۔ آریان چلا گیا تھا ان سب کے بے جا فیصلوں سے بہت دور۔ عادتیں ڈال کر تم اپنی توجہ کی، یکدم جو تم بدلے ہو ستم کرتے ہو۔ تانیہ تو آزاد ہو چکی تھی، مگر بہت سی جانوں کو اپنی معافی کی قید میں اپنا غلام بنا گئی تھی۔ جوان بھتیجے کو کومے میں جاتا دیکھ وقار کو بھی اپنے جرم کا احساس ہوا تھا۔ بڑے بھائی کی دن بدن گرتی حالت ان کے لیے تکلیف کا باعث تھی۔ احساس جرم تھا کہ ہر روز کو چوکے لگا رہا تھا۔ آریان کو کوما میں گئے ابھی 5 ہی دن بیتے تھے کہ وقار اپنے جرم کا اعتراف کرنے بڑی سرکار کے کمرے میں جا پہنچے۔ بھائی صاحب معاف کر دیں اپنے بھائی کو، میں قصوروار ہوں آپ کا، آریان کی اس حالت کا۔ وقار نے سر جھکا کر آنسو بہاتے ہوئے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کیا کہنا چاہتے ہو وقار، کھل کر کہو، بڑی سرکار نے تیز لہجے میں ٹوکا۔ بھائی صاحب اس حویلی میں تانیہ کو ہماری بھانجی کو بری کر کے لائے ہیں، یہ خبر میں نے مخالفین تک پہنچائی تھی۔ شمشیر ملک نے بے یقینی سے وقار کو دیکھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس بار آپ الیکشن ہار جائیں، اور پھر میں زیغم کو آپ کی جگہ دینا چاہتا تھا، آپ کی ساکھ خراب کرنا چاہتا تھا۔ شمشیر تو پہلے ہی بیٹے کے غم سے نڈھال تھے، اور اب اس انکشاف نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ آریان کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی، اسے نہ جانے کب ہوش میں آنا تھا، آنا بھی تھا یا نہیں۔ تانیہ اپنے گھر چلی گئی تھی، وہ اکثر ہی آریان سے ملنے ہسپتال جاتی رہتی تھی۔ 2 ماہ پر لگا کر اڑ گئے تھے کہ حویلی سے شمشیر ملک کی اچانک موت کی خبر آ گئی۔ شیب ملک اور فاریہ کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ تعزیت کے لیے حویلی پہنچے تھے، مگر بڑی سرکار نے مزید ان لوگوں سے کوئی بھی تعلق رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ فاریہ بیگم دل برداشتہ سی واپس آ گئی تھی۔ ان کا تعلق صرف آریان سے تھا، جس کے ہوش میں آنے کی دعا سبھی بڑی شدت سے کر رہے تھے۔ اس سب عرصے میں بڑی سرکار ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ احساس ندامت تھا یا بیٹی کی موت کا صدمہ جو انہیں چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ جرگے کے فیصلے اور شمشیر کی موت کے بعد بڑی سرکار نے ایک فیصلہ لیا تھا، اور وہ تھا کہ اب سے اس حویلی یا گاؤں میں کوئی لڑکی ونی نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی جرگہ بیٹھے گا۔ اس گاؤں کا انصاف اب یہاں کی پولیس ہی کیا کرے گی۔ بڑی حویلی والوں کو اس بات سے سخت اختلاف تھا، مگر چیزیں تبدیل ہونے میں وقت لگتا ہے۔ فی الحال انہوں نے بڑی سرکار کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ بڑی سرکار اپنی زندگی میں ریاض ملک کے فیصلے کی تکمیل کرنا چاہتی تھی، دیر سے ہی صحیح، مگر انہیں دل میں اپنی غلطیوں کا احساس ضرور ہوا تھا۔ آریان کی حالت میں کوئی فرق نہیں تھا، وقار سے انہوں نے قطع تعلق کر لیا تھا۔ وہ بس ایک بار گل کو گلے لگانا چاہتی تھی، مگر انا آڑے آ رہی تھی۔ غم اور گناہ کا احساس ایسا تھا کہ نہ چین سے جینے دے رہا تھا اور نہ ہی مرنے۔ انہی راتوں میں سے ایک رات تھی جب بڑی سرکار پر فالج کا اٹیک ہوا۔ وہ معذور ہو گئی تھی، سال لگ گیا تھا انہیں خود کو تانیہ سے معافی مانگنے کے لیے تیار کرتے ہوئے۔ جرم کرنا آسان ہے، مگر جرم کا اعتراف کرنا اور پھر اس کی معافی مانگنا بہت مشکل، اور یہی معافی تھی جو انہیں اس عذاب بھری زندگی سے نجات دلا سکتی تھی۔ کسی بھی جرم یا گناہ کی سزا موت نہیں بلکہ عذاب بھری زندگی ہوتی ہے۔ تانیہ ایک جھرجھری بھرتی سر جھٹک کر عائشہ بیگم کی آس بھری نظریں نظر انداز کرتی ہسپتال سے باہر نکلتی چل پڑی۔ آج اسے گھر ذرا جلدی پہنچنا تھا۔ لیں، ڈاکٹر تانیہ بھی آ گئی۔ نور نے تانیہ کو لیب کوٹ ہاتھ میں ڈالے گھر میں داخل ہوتا دیکھ بلند آواز میں کہا، جی آ گئی، اور بہت مشکلوں سے آئی ہوں، بہت کام تھا آج ہسپتال میں۔ تانیہ نے ایک تھکن بھری سانس خارج کرتے کہا، تو کس نے کہا تھا آج بھی جانے کو چھٹی کر لیں؟ نور نے آنکھیں گول گول گھما کر کہا، ڈیوٹی بھی تو ضروری ہے۔ اسے دیکھ کر تانیہ کو ہمیشہ ہی ماں کی یاد آتی تھی۔ تو ایک دن کی چھٹی کرنے سے کون سا ہسپتال بند ہو جائے گا؟ نور کی اپنی ہی منطق تھی۔ اب ہر کوئی تمہاری طرح فارغ نہیں ہوتا نا جو منہ اٹھا کر چھٹی کر لے۔ 100 کام ہوتے ہیں ایک ڈاکٹر کے ذمہ، کئی جانیں بچانے کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ ارمان نے وہیں صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے گہرا طنز کیا تو نور نے ایک اچٹتی نگاہ ڈال کر پیر پٹک کر چلی گئی۔ تانیہ اس کی ناراضگی دیکھ مسکرا کر رہ گئی، جبکہ ارمان بغیر کوئی نوٹس لیے کندھے اچکاتا اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ تانی جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، پھر شاپنگ پر چلتے ہیں، بس تمہاری ہی تیاری رہ گئی ہے۔ ارمان نے اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ کر کہا، میں فریش ہو کر آتی ہوں، پھر چلتے ہیں شاپنگ پر۔ تانیہ بھی قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ شعیب صاحب اور فاریق کی باہمی رضامندی کے بعد 2 دن بعد ارمان اور نور کا ولیمہ رکھا گیا تھا۔
جس میں وہ دونوں کے نکاح کو آفیشلی اناؤنس کرنا چاہتے تھے۔ تانیہ جب واپس آئی تھی تو نور کو دیکھ اسے زبردست جھٹکا لگا تھا، مگر پھر اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت سمجھ کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ آریان کی حالت کا سن کر کتنی دیر وہ ساکت رہی تھی، مگر آہستہ آہستہ حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا۔ جو ہوا تھا وہ ایسے ہی ہونا لکھا تھا۔ خود کو فضول کی سوچوں سے چھٹکارا دلانے کی خاطر تانیہ نے ہسپتال جوائن کر لیا تھا۔ زندگی اپنی ڈگر پر رواں دواں تھی، مگر تانیہ مسکرانا بھول گئی تھی۔ ماضی نے ایک ہستی مسکراتی لڑکی پر گہرے سائے چھوڑے تھے۔ شعیب صاحب اور فاریہ بیگم اکثر تانیہ کو دیکھ افسردہ ہو جاتے تھے، جس نے گزرے ایک سال میں خود کو مشین بنا لیا تھا۔ سارا دن ہسپتال میں گزار دیتی تھی، گھر آنے کے بعد بھی گھنٹوں کمرہ بند کر کے پڑی رہتی تھی۔ اب کوئی معجزہ ہی ہونا تھا جو اسے بدل سکتا تھا۔ شہر کے مشہور 5 اسٹار ہوٹل میں آج بزنس کی دنیا کے بادشاہ شعیب صاحب کے اکلوتے بیٹے ارمان ملک کا ولیمہ تھا، جس کی خوشی میں شعیب صاحب نے دنیا جہاں کے لوگوں کو اکٹھا کر رکھا تھا۔ شہر کے بڑے بڑے بزنس مین اپنی بیگمات کے ساتھ اس تقریب کا حصہ تھے۔ شہر کی تقریباً ساری کریم ہی اس دعوت نامے پر مدعو تھی۔ بلیک ٹکسیڈو میں شہزادوں کی سی آن بان لیے اسٹیج پر بیٹھا ارمان محفل کی جان تھا۔ دوسری جانب اس کے برابر میں بیٹھی نور پستہ رنگ کی میکسی میں ہیوی میک اپ لک کے ساتھ خوبصورت سی نازک جیولری پہنے، بالوں کو بیچ کی مانگ نکال کر کل کر کے ایک طرف کو ڈالے شہزادی ہی لگ رہی تھی۔ شعیب صاحب اور فاریہ بیگم میڈیا کے بیچ گھیرے کھڑے ارمان کی اس اچانک شادی اور پھر ولیمہ پر مسکرا کر سب کو مطمئن کرنے میں مصروف تھے۔ تانیہ ایک مسکراتی نظر محفل میں موجود تمام افراد پر ڈالتی اسٹیج کی جانب بڑھی، جہاں محفل کی جان دونوں دلہا دلہن بیٹھے ہوئے تھے۔ تانیہ نے نیٹ کی فیروزی رنگ کی ٹیل میکسی پہنی ہوئی تھی، دوپٹے کو طریقے سے کندھے پر سیٹ کیا ہوا تھا، فراق کی میچنگ کے ساتھ ڈائمنڈ کے چھوٹے نگینوں والے ٹاپس کان کی زینت بنائے، روز کی نسبت نیچرل میک اپ کیے، محفل میں سب سے منفرد کوئی حسین پری ہی لگ رہی تھی۔ کتنی ستائش بری نظریں اس کی جانب اٹھ چکی تھی، مگر وہ ان سب سے بے نیاز اپنی ہی دنیا میں مگن تھی۔ وہ قدم اٹھاتی انہیں کی جانب آ رہی تھی کہ پیچھے سے کسی کے آواز دینے پر ان کی جانب مڑ گئی۔ 3 فٹ تم سکون سے نہیں بیٹھ سکتی ہو؟ ہر 2 منٹ بعد کون سے کانٹے چبھ رہے ہیں تمہیں؟ ولیمے کی تقریب عروج پر تھی۔ ارمان نے ایک نظر اپنے ہنستے مسکراتے ماں باپ پر ڈالی، نور کے بار بار ہلنے پر چوٹ کی۔ میری مرضی، جیسے چاہوں بیٹھوں۔ نور نے بھی اس کے ماتھے پر پڑے بل نظر انداز کر تنک کر کہا، خاموشی سے سیدھی ہو کر بیٹھو، زیادہ ہٹلر کی بہن بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسٹیج پر بیٹھے ہی اسے جنگلی بلی بنتے دیکھ ارمان نے گھورا۔ نور ناک چڑھا کر منہ پھیر گئی، وہ اسے دیکھ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ تانیہ حویلی سے کوئی نہیں آیا کیا؟ ارمان نے پنڈال پر نظر گھما کر دور سے اسٹیج پر آتی تانیہ کو قریب دیکھ سوال کیا، جو مسکرا کر نور کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ نہیں، حویلی سے کوئی نہیں آیا اور شاید آئیں گی بھی نہیں۔ تانیہ نے ایک نظر نور کے اترے چہرے پر ڈال کر سنجیدگی سے کہا، کیوں نہیں آئیں گے؟ میرے منع کرنے کے باوجود ماما اور بابا خاص طور پر وہاں ولیمہ کے بلاوا دینے گئے تھے انہیں۔ اب بھی نہیں آئیں گے کیا؟ واہ، کتنی بڑی ناک ہے حویلی والوں کی، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی انا اب تک اپنی جگہ یوں ہی قائم ہے۔ ارمان نے نور کے اسپاٹ تاثرات کو دیکھ طنزیہ لہجے میں کہا تو نور اور تانیہ دونوں خاموشی سے اس کا چہرہ تکنے لگی، جس کو آج بھی حویلی والے اتنے ہی برے لگتے تھے جتنے پہلے دن لگے تھے۔ اس کے دل میں انہیں لے کر کوئی نرمی نہیں آئی تھی۔ ان کی مرضی، میں ذرا مہمانوں کو دیکھ لوں۔ تانیہ نور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پرسکون رہنے کا اشارہ کرتی اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ نور یکدم ہی اپنے ماں باپ کو یاد کرتی افسردہ ہو گئی۔ آج اسے حویلی سے یہاں آئے 1 سال بیت گیا تھا۔ کتنی امید تھی کہ شاید آج وہ ان سے مل سکے گی، مگر شاید وہ اپنی بیٹی کو بھول چکے تھے۔ ارمان تو قطعی حویلی والوں کو بلانے کے حق میں نہیں تھا، مگر فاریہ کے آگے خاموش ہو گیا تھا، جو نور کی خاموشی کو محسوس کرتی خود ہی اس کے دل کی بات جان گئی تھی۔ مگر انہوں نے نہ آ کر ایک بار پھر ارمان کو خود سے بدگمان کر دیا تھا، جو پہلے ہی چڑا بیٹھا تھا۔ وہ بھلا آتے بھی کس منہ سے؟ کیا ان کی غیرت انہیں اس چیز کی اجازت دے رہی تھی کہ جن کے لیے انہوں نے برسوں سے اس حویلی کے دروازے بند کر رکھے تھے، آج خوشی خوشی انہی کی محفل کا حصہ بن جاتے؟ ہسپتال کے خاموش کمرے میں تانیہ آریان کے سرہانے کھڑی بے تاثر نظروں سے اس کا چہرہ تک رہی تھی، جو اس بیڈ پر پچھلے 1 سال سے خاموش پڑا تھا۔ آریان کو 3 گولیاں لگی تھی، ایک سینے کے قریب، دوسری پیٹ پر اور تیسری کندھے کے قریب لگی تھی۔ جسم سے بہت خون بہہ چکا تھا۔ آریان کا بچنا ناممکنات میں سے تھا۔ آریان کے کوما میں جانے کے بعد ڈاکٹر نے مزید مایوسی کا اظہار کیا تھا، جسم سے خون نچڑ سا گیا تھا۔ ایسے میں آریان کے جسم میں خون کی روانی بہت سلو تھی، جس کے باعث دماغ نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ پچھلے 1 سال میں اس کی طبیعت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ کب تانیہ کی آنکھوں سے آنسو گر کر تکیے میں جذب ہونے لگے، اسے خود ہی پتہ نہیں لگا۔ اس روز جتنی خوشی اس حویلی سے آزادی کی ہوئی، اتنا ہی غم آریان کی حالت کا سن کر ہوا تھا۔ وہ تو حویلی سے آزاد ہونے کے بعد ان سب کی شکل بھی دیکھنے کی روادار نہیں تھی، مگر آریان کی حالت نے اسے فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کہیں نہ کہیں اس کی اس حالت کی ذمہ دار وہ خود بھی تھی۔
بیڈ پر چیت لیٹا آریان بالکل پتھر کا ہو کر رہ گیا تھا، جس پر کسی دوا کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو جیسے ٹھیک ہی نہیں ہونا چاہتا تھا۔ تانیہ خاموشی سے آنسو صاف کرتی اس کا چہرہ ہاتھوں کے پوروں پر محسوس کرتی رنجیدہ ہو گئی تھی، دوسرا ہاتھ بالوں کی جڑوں میں چلاتی خود کو طمانینت بھرا احساس بخش رہی تھی۔ جب بھی آریان میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تو مایوس ہو کر پیچھے ہوتی افسردگی سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ ہاتھ پکڑ کر نبض چیک کی جس میں زندگی کی ڈور باقی تھی۔ نبض کو آہستہ سے سہلا کر ہاتھ آرام سے اس کے سینے پر رکھتی اور پھر وہاں سے باہر نکل گئی۔ اسے دور جاتا دیکھ کر پیچھے ساکت لیٹے وجود میں حرکت سی ہوئی تھی، جسے دیکھنے والی چلی گئی ہو۔ عجب تقاضے ہیں چاہتوں کے، بڑی کٹھن یہ مسافتیں ہیں۔ میں جس کی راہوں میں بچھ گیا ہوں اسی کو مجھ سے شکایتیں ہیں۔ شکایتیں سب بجا ہیں لیکن میں کیسے اس کو یقین دلاؤں؟ جو مجھ کو جان سے عزیز تر ہے اسے بھولوں تو مر نہ جاؤں؟ میں اس خاموشی کے امتحان میں کہاں کہاں سے گزر گیا ہوں، اسے خبر بھی نہیں ہے، شاید میں دھیرے دھیرے بکھر گیا ہوں۔ اماں سرکار، دوا کا وقت ہو گیا ہے، شاکرا نے ان کے سرہانے نشست سنبھالتے ہوئے کہا۔ وہ خالی خالی نظروں سے بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ شاکرا ان کی نظروں میں رقم داستاں پڑھ کر خود ہی ان کے سوالوں کے جواب دینے لگی۔ گل ٹھیک ہے، مگر اب اس نے بچوں کو پڑھانا بالکل چھوڑ دیا ہے۔ پہلے صرف تانیہ کی نظروں سے بچنے کے لیے بچوں کو پڑھانا چھوڑ چکی تھی، اور اب کئی عرصے سے وہ بس اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ کب کپاتے ہاتھوں کو اٹھانے کی کوشش میں ناکام رہیں، لرزتے ہونٹوں پر لفظ اپنے آپ دم توڑ گئے تھے، بے بسی کے مارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ نور اور ارمان کا بھی ولیمہ کر دیا ہے فاریہ نے، میں چاہ کر بھی اپنی بچی کو نہیں دیکھ سکتی۔ اماں سرکار، یہ کیسی انا ہے؟ یہ کیسے قاعدے قانون ہیں جو اپنوں کو ہی اپنوں سے دور کر دیتے ہیں؟ شاکرا کے لہجے میں بیٹی سے جدائی کا غم بو رہا تھا۔ پر آپ کہاں سمجھیں گی اس غم کو؟ آپ نے تو اپنی بیٹی پر ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں۔ شاکرا طنزیہ بولتی ان کو لرزنے پر مجبور کر گئی تھی۔ آریان کی حالت اب ویسی ہی ہے۔ اس بچی یعنی تانیہ کے ساتھ آپ لوگوں نے بہت ظلم کیا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ وہ آپ کو معاف کر کے آپ کی مشکل میں آسانی کر دے تو دعا کریں کہ آریان زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ شاکرا دل سوز انداز میں بولتی کھڑی ہو گئیں۔ کچھ چاہیے ہو تو آواز لگا دیجیے گا۔ شاکرا نے ایسا کہا تھا جیسے کسی نارمل انسان سے بول رہی ہوں، جبکہ ان کے کپ کپاتے پیاسے ہونٹ پانی کے لیے بھی خشک ہی رہ گئی تھی، جو زبردستی دوائی کھلا کر پانی دیے بغیر ہی چلی گئی تھی۔ ہر عروج کا زوال ہے۔ بڑی سرکار کی آنکھوں میں چمکتی نمی ان کے پچھتاوے کی گواہ تھی۔ اپنے زوم میں ڈھائے گئے ظلموں کے حساب کا وقت ان کے پاس آن پہنچا تھا۔ کسی کا لاحاصل انتظار تو کہیں پچھتاوے کی آگ خود میں سموئے وقت دبے قدموں آگے بڑھنے کو تھا۔ دیکھتے دیکھتے 6 ماہ مزید گزر گئے تھے۔ آریان نے رسپانس کرنا شروع کر دیا تھا۔ حویلی کے مزید بگڑتے حالات کے پیش نظر مہنور اور زیغم کی رخصتی سادگی سے کر دی گئی تھی۔ نور اور ارمان اپنی دنیا میں مگن ہو گئے تھے۔ تانیہ نے خود کو گھر اور جاب کی حد تک محدود کر لیا تھا۔ بڑی سرکار اپنے پچھتاوے کی آگ میں چل رہی تھی، جبکہ پاک بی بی کی زندگی تو کافی عرصے پہلے ہی مر چکی تھی۔ اب تو چند سانسیں باقی تھیں۔ ان کا نصیب یہاں بھی انہیں دغا دے گیا تھا۔ ان کی زندگی میں نہ کوئی آریان پہلے کسی رشتے میں موجود تھا اور نہ اب۔ شاید اس روئے زمین پر اب تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا تھا جو گل کو انصاف دلا سکتا۔ شاید کوئی ایسا نہیں تھا جو ظالموں سے گزرے ماہوں سال کا حساب کر سکتا۔ زندگی کا دریا ایک نئے کنارے کی تلاش میں بہتا چلا جا رہا تھا۔ طویل مسافتیں تھیں، چلتی سانسوں کی مسافتیں رکتی ہوئی سانسوں پر ٹھہر جاتی ہیں، اور پھر اس سفر میں نئی مسافر شامل ہو جاتے ہیں۔ کہیں کوئی خوشی کی رمق ضرور تھی۔ آزادی بھی خدا کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ شاید خشکی کے آثار قریب ہی تھے۔ دریا کو ایک نیا کنارہ ملنے کو تھا۔ خالی کمرے میں کھڑی تانیہ آریان کی پتھر ہوئی آنکھوں کو یکٹک دیکھ رہی تھی، جو اب آہستہ آہستہ زندگی کی جانب لوٹ رہا تھا۔ واپس آ جاؤ آریان، ابھی اس گاؤں کو تمہاری بہت ضرورت ہے۔ اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تم سب کو ان کا حق دلانے میں کامیاب ہو گئے ہو تو تمہیں غلط لگتا ہے۔ تانیہ نے سپاٹ سے لہجے میں اس کے خاموش وجود کو دیکھ کر کہا۔ دوسری جانب آریان میں جنبش سی ہوئی تھی۔ پاک بی بی آج بھی تمہارے انتظار میں اسی زندان میں قید ہے۔ ان کی آنکھیں آج بھی اپنے دوست کی راہ تکتی ہیں۔ افسردہ سے لہجے میں کہا، لوٹ آؤ کہ ابھی بہت سی تانیہ اور گلنار کو انصاف دلوانا ہے تم نے۔ تانیہ نے اسے یوں ہی دیکھتے ہوئے آہستگی سے مایوس لہجے میں کہا، لوٹ آؤ، بڑی حویلی والے آج بھی نہیں سدھرے۔ کچھ لوگوں کا بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہاں تھا ہی کون جبار ملک کی بیوہ کے سوا۔ لوٹ آؤ کہ ظالم ایک بار پھر ظلم کرنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ ظفر ملک نے بڑی سرکار کے تمام حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا اور گاؤں میں اپنی ہی سیاست قائم کر لی تھی۔ لوٹ آؤ کہ ابھی تانیہ کو تمہاری بہت ضرورت ہے۔ لہجہ رند کیا تھا۔ لوٹ آؤ کہ ابھی تمہاری محبت کو تمہاری ضرورت ہے۔ لوٹ آؤ کہ بد دماغ اکھڑ تانیہ آریان ملک اپنی ساری زندگی تمہارے نام کی قید میں گزارنا چاہتی ہے، تمہاری محبت کے حصار میں۔
اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کر کے تانیہ آہستہ آواز میں اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہسپتال کے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ کہو وہ چاند کیسا تھا جدھر سب کچھ لٹا آئے، جدھر آنکھیں گوا آئے، کہا سیلاب جیسا تھا بہت چاہا کہ بس نکلے مگر سب کچھ بہا آئے۔ کہو وہ ہجر کیسا تھا کبھی چھو کر اسے دیکھا تو تم نے کیا بھلا پایا، کہا بس آگ جیسا تھا اسے چھو کر تو اپنی روح یہ تن من جلا آئے۔ کہو وہ وصل کیسا تھا تمہیں جب چھو لیا اس نے۔ گاؤں میں آج جشن کا سماں تھا، ہر کوئی خوشی سے جھوم رہا تھا۔ ملک حویلی کو دلہن کی طرح سجا لیا گیا تھا۔ حویلی کا صدر دروازہ ہر آنے جانے والے کے لیے کھول رکھا تھا۔ ہر کوئی اپنی جگہ خوش تھا، اور کیوں خوش نہ ہوتا۔ آج اس گاؤں کی حویلی کا بڑا پوتا مکمل صحت یاب ہو کر گاؤں واپس لوٹ رہا تھا۔ 6 ماہ پہلے آریان کوما سے تو باہر آ گیا تھا مگر چلنے پھرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا تھا، جسے زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے تانیہ نے اس کی خدمت میں دن اور رات ایک کر ڈالے تھے، اور آج وہ اپنے پیروں پر پورے 2 سال بعد واپس اپنے گاؤں آیا تھا، جہاں بہت سے جھٹکے اس کے منتظر تھے۔ ایک ساتھ 2 گاڑیاں حویلی کے صدر دروازے سے داخل ہو کر این بلڈنگ کے سامنے آ کر رکی تھی۔ ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولتے آریان اور تانیہ ایک ساتھ گاڑی سے باہر نکلے تھے۔ سفید کلف لگا شلوار قمیض پہنے آریان اپنی وہی رعبدار شخصیت کے ساتھ حویلی کے وسیع و عریض صحن میں کھڑا تھا۔ دوسری جانب رائل بلو رنگ کے شفون کے سوٹ میں ملبوس تانیہ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ آریان کے ہمراہ قدم اٹھاتے تانیہ نے ایک مسکراتی نظر اٹھا کر پہلے آریان اور پھر اس حویلی کو دیکھا تھا جو اس کے لیے صرف ایک قید تھی، لیکن آج وہ یہاں اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی۔ آج تانیہ وہاں کوئی ونی نہیں بلکہ آریان کی بیوی تھی، اور اس حویلی کی بڑی بہو بن کر حویلی میں داخل ہو رہی تھی۔ عائشہ نے آریان کو حویلی میں قدم رکھتے دیکھ آنکھوں میں جھلمل کرتے آنسو پر بند باندھ لیا تھا، جو پچھلے 2 سال سے رک ہی نہیں رہے تھے۔ وقت بڑی ظالم شے ہوتی ہے، بڑے بڑے کو بدل کر رکھ دیتی ہے، اور عائشہ شوہر اور بیٹے کے غم میں ڈھل سی گئی تھی۔ اماں سرکار کیسی ہیں آپ؟ آریان صوفے کے قریب ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا، جو اپنی جوڑوں کے مرض کے باعث چلنے پھرنے سے قاصر تھی۔ عائشہ بغیر کچھ بولے بس بیٹے کو گلے لگا کر زاروں قطار روتی، بس اس کی خیریت ہی دریافت کیے جا رہی تھی۔ تمہارے بابا چلے گئے آریان، تمہارا غم انہیں کھا گیا۔ باپ کے ذکر پر ایک بار پھر اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ پیچھے کھڑی تانیہ نے بڑی جانتی ہوئی نظروں سے یہ منظر دیکھا تھا، جو آج اپنی اولاد کی خاطر اپنے سارے غم بھول گئی تھی۔ ان کے پیچھے حویلی میں داخل ہوتے شعیب، فاریہ، ارمان بھی تانیہ کے ساتھ کھڑے یہ جذبات دیکھ رہے تھے، جبکہ نور تو اپنوں میں آتے ہی سب کچھ بھول بھال کر اپنی ماں باپ، بھائی اور ماں سے ملنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ سبھی ایک دوسرے سے انجانے میں ہوئی غلطیوں کی معافی مانگ رہے تھے، جبکہ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی انہیں حویلی والے اپنے غم میں بالکل فراموش کر گئے تھے۔ اماں سرکار، تانیہ۔ آریان نے توجہ دلائی تو اس حسین چہرے پر نظر ڈالتے ہی ان کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، بیٹے کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی، صحیح غلط کا فرق ہی نہیں کر پائی اور تم پر زندگی تنگ کر ڈالی، عائشہ نے گلوگیر سے لہجے میں کہا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، جبکہ تانیہ تلخی سے مسکرا کر رہ گئی۔ معاف کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا، گزرے 2 سالوں میں اس حویلی سے صرف دکھ ہی ملے تھے۔ معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں، جب مجھے لگے گا کہ اب میرا دل آپ کی طرف سے صاف ہو گیا ہے اس دن بن کہے ہی معاف کر دوں گی، پر ابھی بہت مشکل ہے۔ تانیہ سپاٹ انداز میں باور کرواتی ایک طرف کو ہو گئی، جبکہ آریان نے مایوسی سے اپنی ماں کو دیکھا تھا، جن کے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ بھابھی سرکار، اس کی باتوں کو دل پر نہ لیں، ابھی غصے میں ہیں، دیکھیے گا جلد معاف کر دے گی۔ فاریہ نے ایک تعصب بھری نگاہ تانیہ پر ڈال کر انہیں حوصلہ دیا۔ جی اماں سرکار، پھوپھو بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، آپ روئیں مت پلیز، آریان نے تسلی دی۔ تم بھی مجھے حویلی والوں کو معاف کر دو فاریہ، ہم نے بہت ناانصافی کی ہے تمہارے ساتھ۔ فاریہ نے نفی میں سر ہلا کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلیں اب بس، سب خوش ہو جائیں، پورا گاؤں باہر جمع ہے، میں ذرا ان کو رخصت کر دوں، پھر آپ سب سے ملتا ہوں۔ ماحول میں چھایا تناؤ دیکھ کر زیغم نے بولنے میں پہل کی، جس پر سبھی نے اتفاق کیا۔ وہ بھی مسکراتا ہوا باہر کو آیا، گاؤں والوں کی خاطر تواضع کرنے کے لیے بڑا۔ اپنی دادی سے نہیں ملو گے آریان؟ وہ کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ عائشہ نے آنسو صاف کرتے مسکرا کر اس کی جانب توجہ کروائی۔ نہیں اماں سرکار، ابھی نہیں، اگر آج میں زندہ ہوں تو صرف پھپھو کی دعاؤں کی وجہ سے، ورنہ جانے موت مجھے کب کی اپنی آغوش میں لے چکی ہوتی۔ میں پہلے ان سے ملنا چاہتا ہوں، آریان نے کھڑے ہو کر حتمی انداز میں کہا۔ عائشہ نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو آریان؟ جانتی ہو نا وہ کسی سے ملاقات نہیں کر سکتی، کیوں بار بار ایک ہی ضد لگا کر ہمیں بھی اذیت دیتے ہو اور خود کو بھی؟ انہوں نے اسے روکنے کی ناکام سی کوشش کی۔ نہیں اماں سرکار، آج اتنی قربانیوں کے بعد بھی میں آپ کے سامنے زندہ بیٹھا ہوں تو شاید صرف اس لیے کہ میں انہیں اس قید سے رہائی دلا سکوں۔ شاید یہ ان کا 22 سالہ انتظار ہی تھا جو مجھے موت کے منہ سے کھینچ لایا۔ سالوں کا انتظار ہے۔
आर्यन ने सख्त लहजे में बावर करवाते हुए उनका हाथ नरमी से दूर किया। लेकिन आर्यन, बड़ी हवेली वाले? आयशा मुतफक्कर से परेशानी से गोया हुई। क्या बड़ी हवेली वाले? खुदा नहीं है वो, बस कर दी उनसे डरना। इस गांव की बड़ी दादी सरकार थी, जब उन्होंने उनका हुक्म मानने से इनकार कर दिया तो हम क्यों रखें उनके बड़ों के हुक्म की लाज? आर्यन गुस्से की शिद्दत से फंकारा। तमीज से आर्यन, उनके बड़े तुम्हारे भी कुछ लगते हैं। माना कि गुल के साथ जुल्म हुआ था, मगर इस खेल में उनका बेटा भी मरा था। खून में रची बसी चीज़ों की नफ़ी करना इतना आसान भी नहीं होता। फिर वही बात अम्मा सरकार, जावेद के घर में आग दादी सरकार ने लगवाई थी। गुलनार तो दस्तबरदार हो गई थी, फिर उसे किस बात की सज़ा दे रही हैं आपकी रिवायात? उन्हें 2 साल पहले वाले मुकाम पर खड़ा देख तैस से बोला। आर्यन, गुस्सा नहीं करो, मेरा बच्चा गुल की ज़िंदगी जैसे तैसे अब तो गुजर ही गई, अब वक्त को नहीं पलटा जा सकता। आयशा ने उसे समझाने की नाकाम सी कोशिश की। पर अम्मा, इंसाफ तो दिलाया जा सकता है ना, ये उसके लिए भी वक्त को पलटना पड़ेगा। उसके लहजे में तंज शामिल था। आर्यन सर झटकता हुआ पाक बीबी के रिहायशी हिस्से की जाने बढ़ा। उन सब पर एक तासुब भरी निगाह डालकर तानिया ने भी उसकी पैरवी की। गुल खामोशी से खिड़की के पार नजर आते आसमान पर छाई धुंध को देखती अपनी ही दुनिया में मगन थी। हाथों की उंगलियों पर अल्लाह के नाम का विर्द जारी था। आंखों में एक चमक सी थी, जैसे आज उसकी ज़िंदगी बदलने वाली हो। कहीं ना कहीं अनजानी से खुशी थी। आज आर्यन, उसका दोस्त, उसके बचपन का हमराज, आज जिंदा सलामत वापस आ गया था। शुक्र था उसकी कोई तो दुआ कबूल हुई थी, वरना उसे तो यही लगता था कि शायद इंसानों के साथ अल्लाह भी उससे नाराज़ हो गया है, जब भी उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। फुफो, वो आंखों में उम्मीद के जुगनू लिए गुल खुशी में चौंक कर मुड़ी थी। सामने ही छोटा सा आर्यन अब काफ़ी बड़ा हो गया था। खुशी और जज्बात की पुरमसरत कैफियत में वो घबरा कर खड़ी हो गई थी। आर्यन, हकलाकर अल्फाज अदा करती वो उसके करीब आई, जो मुस्कुराती आंखों से उन्हें ही देख रहा था। तुम आ गए मेरे बेटे, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे। खुशी में बेयकीनी सी थी। देखा तानिया, मैंने कहा था आर्यन ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा। की थी ना तुमने तानिया की मदद? वो हंसती रोती कैफियत में तानिया से तस्दीक चाह रही थी। तानिया ने आज पहली बार उन्हें मुस्कुराते हुए देखा था। आज इस मुस्कुराहट में खोखलापन हरगिज़ नहीं था। बिलाशुबा अपने वक्त की वो हसीन लड़की रही होंगी। तानिया के दिल में आता पहला ख्याल यही था। हाँ, मैं आ गया हूँ, अब बस बहुत कर लिया आपने बर्दाश्त, अब आप यहाँ नहीं रहेंगी, उसे मुस्कुराकर कहा, जबकि ये सुनकर उनके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ, नफ़ी में सर हिलाकर कहा। क्यों यहीं ठीक है? आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तानिया ने मुस्कुराकर हौसला दिया। मैं किसी से नहीं डरती, बस मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। वो हाथ छोड़कर एकदम दूर हो गई। मैं आपको लेने आया हूँ फूफो, मेरी बात भी नहीं मानेगी? आर्यन ने उन्हें कायल करना चाहा। मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हें याद रही, वरना इस हवेली के सभी मकीनों ने मुझे भुला दिया है। तुम आ गए मेरे लिए, यही बहुत है। लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। वो अपनी ज़िद पर डटी हुई थी। और कितना बर्दाश्त करेंगी आप? अब बस कर दें। आपने कितना कुछ खामोशी से बर्दाश्त किया, जब भी इन हवेली वालों को आपके दुख का कोई एहसास नहीं है। तानिया फ़ौरन जज्बाती हुई थी। तानिया, मैं बात कर रहा हूँ। आर्यन ने आंखों से खामोश रहने का उसे इशारा किया। उसकी यही आदत सबसे ख़राब थी कि बिना सोचे समझे एकदम भड़क पड़ती थी। तानिया गुस्से में खुद पर जब्त करती खामोश हो गई। सब्र और बर्दाश्त में बहुत फ़र्क होता है। जिसमें रब की रज़ा में राज़ी होकर खामोशी इख्तियार की जाए वो सब्र, जबकि जहाँ एक मुद्दत तक बर्दाश्त करके आवाज़ उठाई जाए वो बर्दाश्त है। तानिया को गुस्सा होता देख एक ट्रांस किसी कैफियत में तलखी से मुस्कुराकर गोया हुई। तानिया चौंक कर उनकी जानिब पलटी। इतना हैरान मत हो, तुमने जो किया वो बर्दाश्त थी तुम्हारी, और जो मैं कर रही हूँ ये मेरा सब्र है। सब्र करने वाले गुनहगार को सज़ा मिलने का इंतज़ार नहीं करते, वो अपना मुकदमा अल्लाह के हवाले कर देते हैं। मैंने भी सब्र कर लिया था, आज नहीं 20 साल पहले। गुलनान ने तानिया को खुद को हैरानी से तकते देख शिकस्ता खौल लहजे में कहा। और देखो ना, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। मुझे तकलीफ़ पहुँचाने वाले अब इस दुनिया में मौजूद ही नहीं। कितनी इबरतनाक मौत नसीब हुई है सबको। माजी में गुम, आंखों में कब नमी आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। और बड़ी सरकार? तानिया के दिल में कलबलाता सवाल उसकी ज़ुबान पर आ ही गया था। क्या उनके लिए ये सज़ा काफ़ी नहीं कि उनका पछतावा उन्हें चैन से सांस भी नहीं लेने दे रहा? लहजे में काफ़ी तलखी थी। आर्यन और तानिया खामोशी से उनका चेहरा तकने लगे, जिस पर माजी के गहरे साए थे। पर वह पुरसुकून थी, पर जालिम जुल्म करके बेसुकून थे। एक बार दादी सरकार से मिल लें, क्या पता आपको देख उनकी अज़ियत में कुछ कमी आ जाए। आर्यन के लहजे में आस थी। वो उस पर एक खामोश नज़र डालकर रुख फेर गई। इस वक्त बड़ी सरकार के कमरे में हवेली के तमाम मकीनों के अलावा गुल भी मौजूद थी, जो आर्यन के बेहद इसरार पर आज 22 सालों बाद अपनी माँ के कमरे में आई थी। आर्यन तो सख्ती किसी हालत में बड़ी सरकार के सराहने बैठा था। उसे ये अंदाज़ा भी नहीं था कि बड़ी सरकार फालज की मरीज़ा हैं। ये सब उसने कुछ कहना चाहा, जब फारिया ने तानिया के पीछे छुपकर खड़ी गुल की जानिब इशारा किया, जो आज भी अपना मुंह
दुपट्टे की ओट में छुपा कर खड़ी थी। अम्मा सरकार देखिए कौन आया है आपसे मिलने। शाकरे ने मुस्कुराकर तवज्जो दिलाई। तानिया ने भी गुल को हाथ से पकड़कर आगे किया। बड़ी सरकार की नज़र गुल की जानिब उठी तो कुछ पल के लिए वो पलक झपकना ही भूल गई। लरजते हाथों से उसे पास आने का इशारा किया, जो खुद ही सिसकियां भरती अपनी माँ को इस हाल में देख रही थी। कदम कदम उठाती वो उनकी जानिब बढ़ी। सभी अपनी अपनी जगह खामोश थे। सूरत हाल ऐसी थी जैसे अल्फाज ही ख़त्म हो गए हों। किसी के पास कहने को कुछ बाकी नहीं रहा था। सबका आज सालों पुराना गुबार आंसुओं के जरिए बाहर निकल रहा था। बड़ी सरकार कांपते होठों, लरजते वजूद के साथ अपनी बेटी से अपने किए की माफ़ी मांगना चाहती थी, उसे गले लगाना चाहती थी, मगर अब वक्त बीत चुका था। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी मगर लफ्ज़ों ने साथ छोड़ दिया था। गुल उनकी बेबसी में छुपी फरियाद सुनकर खुद ही आगे बढ़कर उनके गले लग सी गई। गुल और बड़ी सरकार दोनों का ही वजूद गम से निढाल था। दोनों ही बगैर कुछ कहे अपने जुल्म जबर और सब्र पर आंसू बहा रही थी। कमरे में मौजूद तमाम अफराद ही ये जज्बाती मंजर देखकर अपने आंसू छुपाने में कोशियां थे, मगर सभी अपनी अपनी जगह नाकाम ठहरे थे। आज सालों बाद माँ बेटी एक दूसरे के गले लगे हिचकियों से रो रही थी। सालों पुराना गम था जो आंसुओं के जरिए बस निकलता ही चला जा रहा था। बड़ी सरकार अपना लरसता हुआ एक हाथ उठाकर उससे माफ़ी की तलबगार थी। गुल रोते हुए पकड़कर नफ़ी में सर हिलाकर रह गई। आयशा ने आगे बढ़कर गुल को दूर करना चाहा, पर आर्यान ने उन्हें आंखों के इशारे से रोक दिया। आज बगैर किसी पाबंदी के गुल को अपने आंसू बहाने का मौका मिला था। आज का कोई भी आंसू ज़ाया नहीं गया था। तानिया ने यह मंजर देखकर मुस्कुराती हुई आंखों से अपने हमसफ़र को देखा, जो हर मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा था। आर्यान ने उसे देखकर महज मुस्कुराने पर इक्तिफा किया। वो अपने गुनाहों जुल्म जबर की माफ़ी मांगती रहीं, जबकि वो बस खामोश आंसू बहाती रह गई। माफ़ी शायद अब भी नहीं मिली थी। करीब था कि शायद आज ज़िंदगी का एक और बाब बंद होने को था। मैं गुलनार इस कहानी की सबसे अहम हस्ती हूँ, जिसकी ज़िंदगी इस गाँव के बड़ों की बनाई हुई ज़ालिम रिवायतों और रस्मों के भीड़ चढ़ गई। यहाँ की रिवायात इतनी ज़ालिम थीं और यहाँ के बसने वाले इतने सफाक थे कि अपनी अना और गैरत का झंडा बुलंद रखने के लिए उन्होंने मुझे, यानी इस गाँव की सबसे खूबसूरत, हसीन और जमील और गांव भर की लाडली को भी नहीं छोड़ा। बकौल उन लोगों के इंसाफ का तकाजा यही था कि उसूल सबके लिए एक जैसे ही रहें, पर शायद यहाँ कोई ऐसा नहीं था जो उनसे पूछ सकता कि तुम्हारे बनाए गए उसूलों में इंसाफ कहाँ है। ये कौन सा इंसाफ था जहाँ लड़के के जुर्म की सज़ा लड़की को दी जाती थी? ये कौन सा इंसाफ था जहाँ जायदाद और अना की खातिर एक लड़की का निकाह कुरान से कर दिया जाता है, जो ज़माने जाहिलियत की पैरवी है? ये कौन सा इंसाफ है जिसमें इंसाफ का लफ्ज़ ही नापैद है? पर शायद इस रोए ज़मीन पर कोई ऐसा नहीं था जो उनसे सवाल कर सकता। मैं किसी फिल्म की हीरोइन नहीं थी जो उन जालिम जागीरदारों के आगे डट जाती या अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकती। मैं तो बहुत कमज़ोर और नाजुक सी लड़की थी जिसने अपने साथ होने वाले जुल्म पर चुप साध ली थी और अपना मुकदमा अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। बेशक वो भूलने वाला नहीं है, वो बेहतर बदला लेने वाला है, इंसाफ करने वाला है, और मुझे इंसाफ मिला। क्या हुआ अगर इंसाफ का इंतज़ार करते करते मेरी पूरी ज़िंदगी तमाम हो गई? मगर इंसाफ तो मुझे जीते जी इसी दुनिया में मिल गया है। बेशक वो अल्लाह किसी का उधार रखने वाला नहीं है, किसी की आस वापस नहीं लौटाता। मुझे मेरे 22 साल के सब्र का फल ताने की सूरत मिल गया। उसे मेरी तरह इंतज़ार नहीं करना पड़ा था। वो बहुत हौसले वाली लड़की थी, डट गई थी। सबके सामने तकलीफ़ों का सामना उसने भी किया, मगर उसे उनका समर मिल गया और मुझे तानिया की सूरत मिल गया। मैं खुश हूँ कि अब इस गांव में कोई गुल नहीं पैदा होगी, अब सिर्फ तानिया ही पैदा होगी। मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरी बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ मेरी माँ का था। मेरे लिए माफ़ करना 22 साल के तवील इंतज़ार से भी ज़्यादा मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं है। मुझे यकीन है कि तानिया और आर्यान अब कभी इस गांव में वनी नहीं होने देंगे। अब कोई गुल पैदा नहीं होगी। एक गुल की कुर्बानी इस गांव के हर गुलशन में गुल खिला देगी। मैंने बख्तावर बीबी को माफ़ कर दिया, हाँ, मैंने एक जालिम जागीरदानी को माफ़ कर दिया है, लेकिन अपनी माँ को नहीं, क्योंकि जालिम उनके अंदर की एक जागीरदानी थी। इस तख्त की जिम्मेदारी थी जो असूलों के ख़िलाफ़ जाने के आड़े आ जाती थी। इसमें कसूर उन रिवायात की जंजीरों का था जिनमें वो जकड़ी हुई थी। मगर एक माँ को माफ़ नहीं करूँगी। वो बेबस नहीं थी, लड़ सकती थी मेरे लिए, मगर वो खामोश हो गई और मुझे रिवायतों के भीड़ चढ़ने दिया। मैं उन्हें माफ़ नहीं करूँगी जब तक इस गांव की हर एक तानिया उन्हें माफ़ ना कर दे, क्योंकि वो सिर्फ मेरी माँ नहीं थी, इस गांव की हर लड़की की माँ थी जिन पर उन्होंने एक मलकनी बनकर जुल्म ढाए। इस गांव में होने वाले एक एक जुल्म की जवाबदेह हैं वो। मैं एक जालिम माँ को माफ़ करके मजलूमों पर जुल्म नहीं कर सकती जिन्होंने उन्हें अपना माई बाप समझ रखा था। मैं उन्हें माफ़ करके ये जुल्म नहीं कर सकती। आज मैं आज़ाद हो गई हूँ। आज मैं आज़ाद हूँ। आज मुझे 22 साल पुरानी कैद से रहाई मिल गई है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आज बहुत बड़ी जंग फतह कर ली हो। आज मैं जीत गई हूँ। आज़ादी की फ़िज़ा में ये सांसें बहुत भली लग रही हैं। मुझे मेरे सब्र का फल मिल गया है, मगर मैं
زندگی سے بہت تھک چکی ہوں، اب بس سونا چاہتی ہوں، اتنی گہری نیند کہ اب کبھی میری آنکھ نہ کھلے۔ آج میں ہر قید سے آزاد ہوں، ہر قید سے آزاد۔ ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری لائن پر لکھے الفاظ پر ہاتھ پھیرتی تانیہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ وہ ڈائری تھی جس سے وہ اکثر اکیلے میں باتیں کیا کرتی تھی، خود پر بیتی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی اذیت اس ڈائری میں درج تھی، جس کا کرب محسوس کرتی تانیہ کا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ آج پاک بی بی اور اس حویلی کی سب سے چھوٹی بیٹی گل نار کا سوئم تھا۔ اس روز بڑی سرکار سے ملاقات کے بعد وہ واپس اپنے رہائشی حصے میں آ گئی تھی۔ ابھی صرف 2 ہی دن گزرے تھے کہ جب تانیہ صبح سویرے ان سے ملاقات کے لیے ان کے رہائشی حصے کی جانب بڑھی تھی، مگر وہاں ایک الگ ہی قیامت اس کی منتظر تھی۔ پولیس قید سے آزادی پاتی اپنی سانسوں کو بھی آزاد کر گئی تھی۔ آج زندگی کا یہ سفر بھی تمام ہوا تھا، نئے باب کھولنے کو تھا، نئی کہانیاں ان صفحوں پر درج ہونے کو تھیں، ایک نئی تاریخ رقم ہونی تھی۔ زندگی کا ایک باب بند ہوا تو 70 مزید کھل گئے تھے، اور چلتے رہنے کا نام ہی تو زندگی ہے۔ جو تھم جائے ٹھہر جائے وہ تو جامد موت ہوتی ہے۔ چند سال بعد گزرے کچھ سالوں میں اس گاؤں کا نقشہ ہی بدل کر رہ گیا۔ گاؤں میں بنی اونچی شاندار بلڈنگ ڈاکٹر تانیہ کے خوابوں کی تعبیر ان کا ذاتی ہسپتال تھی، جس کا خواب تانیہ نے چند سال پہلے ہی بڑی سرکار کی طبیعت کے پیش نظر رکھتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس ہسپتال کو بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ آریان کا تھا، جس نے ہر لمحہ اس کی مدد کی تھی۔ نارنجی رنگ کی شلوار قمیض پر وائٹ لیب کوٹ میں ملبوس تانیہ پورے وقار سے چلتی آج اسی گاؤں کی ایک رحم دل اور قابل ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اس گاؤں کے انصاف پسند ملک کی بیوی بھی تھی، جس نے اس گاؤں کی خاطر قربانی دی۔ شہر میں اپنا سارا بزنس بیگم کے ہینڈ اوور کر خود کو گاؤں والوں اور ان کے مسئلے تک محدود کر لیا تھا۔ شہر اب بس وہ اسی صورت میں جاتا تھا جب بیگم کسی ڈیل میں پھنس جایا کرتا تھا یا پھر اسے اس کی سخت ضرورت ہوتی تھی۔ سیاست میں گھر کے سبھی بچوں کی دلچسپی صفر ہونے کے بعد شمشیر ملک اس پارٹی کا دیا بھی بجھ چکا تھا، جس کے لیے وقار اور شمشیر اکثر پریشان رہتے تھے۔ آج 5 سال ہونے کو آئے تھے تانیہ کے بعد اس گاؤں میں کوئی لڑکی بنی نہیں ہوئی تھی۔ گاؤں کے بڑے بڑے مسائل کے لیے ایک بار پھر جرگا بیٹھنے لگا تھا، پر اب وہاں کے فیصلے لینے کا حق آریان ملک کے پاس محفوظ تھا۔ آریان نے بہت چاہا کہ وہاں بھی سرکاری قانون کی پاسداری کی جائے اور یہ سارے حقوق پولیس کے حوالے کر دیے جائیں، مگر گاؤں میں ایک بار پھر ناانصافی بڑھتی دیکھ وہ یہ فیصلہ لینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ گاؤں کے سبھی لوگ اس کے فیصلوں سے خوش تھے، جن میں قتل کی سزا پوری جانچ پڑتال کے بعد قاتل کو ہی ملتی تھی، نہ کہ کسی بے ضرر سی لڑکی کو۔ آہستہ آہستہ گاؤں میں کرائم ریٹ نہ ہونے کے برابر ہو گیا تھا۔ بڑی حویلی والوں نے اس کے فیصلے ماننے سے انکار کر دیا تھا، جس پر بہت تکرار کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ ان لوگوں کو گاؤں سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنے سیاہ و سفید کے خود مالک تھے۔ اب اس حویلی کا اصل کوئی بھی مکین حیات نہیں تھا، وہاں کے زبردستی کے مکینوں کی رائے قابل قبول نہیں تھی۔ اب جو فیصلہ وہاں کے ملک آریان ملک کا تھا وہی پتھر پر لکیر تھا۔ ڈاکٹر تانیہ کہاں ہیں؟ آریان نے تانیہ کے آفس روم میں اس کی غیر موجودگی محسوس کر کے نرس سے استفسار کیا۔ وہ ابھی راؤنڈ پر گئی ہیں، آپ بیٹھیں، میں بلواتی ہوں۔ نرس مسکرا کر باہر نکل گئی۔ آریان نے گہری سانس بھر کر وہیں ایک چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ آج تو بڑی جلدی لینے آ گئے ملک صاحب؟ تانیہ آفس روم میں داخل ہوتی شوقی سے بولی۔ ہاں، بس جرگے میں ایک فیصلہ لینا تھا، جلد ہو گیا تو میں نے سوچا اپنی ملکنی پلس ڈاکٹرنی کو بھی حویلی لیتا جاؤں۔ میرے بچے اپنی ماں کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وائٹ کوٹ میں سبز آنکھوں والی خوبصورت سی تانیہ پر ایک نظر ڈال کر ایک آنکھ ونک کر کہا تو تانیہ مسکرا اٹھی۔ یہ بھی اچھا کیا، میں ابھی فارغ ہوں، بس پھر نکلتے ہیں۔ تانیہ اسے خود کو تکتا دیکھ سارے کام چھوڑ کر فوراً مسکرا کر کھڑی ہوئی۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ بس پھر چلیں ڈاکٹر تانیہ۔ آریان خود بھی مسکرا کر اس کے کندھوں کے گرد حصار بناتا اس کے ہم قدم ہوا۔ نور جلدی کرو، کہاں رہ گئی یار؟ سب بچے بڑی گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں، تم بھی آ جاؤ اب۔ ارمان نے نور کے انتظار میں اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نور جھنجھلائی ہوئی سی اپنا دوپٹہ سنبھالتی جلدی سے باہر آئی۔ آج وہ لوگ حویلی تانیہ کو سرپرائز دینے جا رہے تھے۔ آ رہی ہوں بھائی، کس بات کی جلدی ہے؟ نور نے غصے سے آنکھیں نکال کر کہا۔ جلدی آئے نا ماما، مجھے شاندے اور ابراہیم کو سرپرائز دینا ہے، اور آپ ہیں کہ لیٹ کیے جا رہی ہیں؟ چھوٹے سے شایان نے منہ بسور کر کہا تو نور بڑبڑاتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ارمان بھی اسے بیٹھتے دیکھ ایک سکون بھری سانس خارج کرتا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا۔ پھپھو اور انکل کیا چلے گئے ہیں؟ نور نے اپنی گاڑی کو دیکھ کر حیرانی سے پوچھا۔ جی بالکل ماما بابا بہت پہلے نکل چکے، تمہارا تو میک اپ ہی ختم نہیں ہوتا۔ آریان نے اسے صحیح سے لتاڑا۔ ہاں، ساری غلطی میری ہے، پہلے سکون سے تیار ہونے نہیں دیا، نور یہ چیز نور وہ چیز، اور اب ایسے بول رہے ہیں جیسے میں دلہن بنے بیٹھ گئی تھی۔ نور کی 4 گز کی زبان چلنا شروع ہو چکی تھی۔ چھوٹا سا شیان معصوم آنکھوں سے کبھی نور کو دیکھتا تو کبھی ارمان کو، جو بار بار کچھ ایسا کہہ دیتا جسے اسے پتنگے رکھ جاتے تھے۔ یہ دونوں کبھی نہیں سدھرنے والے تھے، لڑتے جھگڑتے زندگی حسین گزر رہی تھی۔ وہ دونوں گھر پہنچے تو ایک زبردست سا سرپرائز
ان کا منتظر تھا۔ تانیہ دروازے پر شعیب صاحب اور فاریہ کے گلے لگی ہوئی تھی جو اچانک ہی ان سب سے ملنے آ پہنچے تھے۔ کیسی ہیں ماما آپ؟ مسکرا کر استفسار کیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں میرا بچہ، تم بتاؤ ہسپتال میں سب کیسا چل رہا ہے؟ آریان شعیب صاحب اور ارمان سے باتوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ بہت اچھا، دھیمے سے کہا۔ ڈاکٹر تانیہ کیسی ہیں جناب؟ نور اپنے مخصوص انداز میں چہک کر گویا ہوئی تھی۔ ارے تم بھی آئی ہو؟ اتنی دیر سے کہاں غائب تھی؟ باتوں میں مصروف تانیہ مسکرا کر چونکی تھی۔ اصل میں بابا سے ملنے گئی تھی۔ نور کی بات پر تانیہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ وقار آج کل بہت بیمار رہتے تھے، ڈاکٹرز نے انہیں جواب دے دیا تھا۔ اچھا شایان کہاں ہے؟ تانیہ نے اس بات کا اثر زائل کرنے کی خاطر اپنے بھتیجے کے بارے میں پوچھا۔ وہ تو آتے ہی اپنی جوڑی دار کے ساتھ کھیل میں لگ گیا ہے، نور نے مسکرا کر کہا۔ اس کی بات پر تانیہ بھی مسکرا گئی۔ ان تینوں کی ہی بہت اچھی جوڑی بن گئی تھی۔ اچھا چلو سب چھوڑو، تم یہ بتاؤ ہمیں پارٹی کب دے رہی ہو؟ تانیہ نے موضوع تبدیل کرتے ہوئے نور کے جیتے کے کمپٹیشن کی جانب توجہ دلائی۔ انشاءاللہ بہت جلد، بس تم اپنے ہسپتال سے لمبی چھٹیاں لے کر شہر آنے کی تیاری پکڑو، اس بار جلدی نہیں جانے دوں گی میں۔ نور نے حال ہی میں ایک اسکیچنگ کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا جس میں وہ اول نمبر پر آئی تھی۔ چلو بچیوں تم لوگ بیٹھو باتیں کرو، میں ذرا اماں سرکار سے ملوں۔ فاریہ مسکرا کر کھڑی ہوئی۔ جی چلیں، بلکہ میں بھی چلتی ہوں، میں نے انہیں دوا بھی دینی ہے۔ تانیہ بھی ساتھ ہی کھڑی ہوئی تھی۔ چلو آ جاؤ۔ فاریہ کے کہنے پر تانیہ نور کو اشارہ کرتی ہوئی ایک نظر آریان پر ڈالتی ان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ نور کی بچی کب سے آئی ہوئی ہو، مجھ سے ملنے بھی نہیں آئی؟ ماں نے نور کے قریب بیٹھ کر اسے ایک دھپ لگائی تھی۔ ماں بھابھی جان، میزبان مہمان سے ملنے آتا ہے، نہ کہ مہمان۔ نور نے گہرا طنز کیا۔ ماں نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ تم کب سے مہمان ہو گئی بی بی؟ اس حویلی کی بیٹی اور میری دوست ہو، اور میں تمہاری اکلوتی بھابھی۔ اس رشتے سے تمہیں مجھ سے سلام دعا کرنے آنا چاہیے تھا۔ ماں نے اپنی بیٹی کو اس کی گود میں تھماتے گردن اکڑا کر کہا۔ روتی شکل بھابھی، ہاں ہاں۔ نور نے زیغم کو قریب آتا دیکھ اسے چھیڑا۔ چپ کرو بدتمیز، تمیز نہیں تمہیں بڑوں سے بات کرنے کی؟ ماں نے آنکھیں سکیڑ کر اپنے رشتے کا احساس دلایا۔ کیسی ہو نور؟ زیغم نے اس کے قریب بیٹھ کر نرمی سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ ذرا اپنی بیوی کو کچھ تمیز سکھاؤ، مہمانوں سے کیسا سلوک کیا جاتا ہے؟ اسے دیکھ کر نور کی زبان پر فوراً کھجلی ہوئی تھی۔ اس کا کہکہ جاندار تھا۔ تمہیں تو میں ابھی بتاتی ہوں مہمان خصوصی۔ ماں نے زیغم کو ایک گھوری سے نواز کر نور کی سمت قدم بڑھائے۔ ماں اس کے پیچھے تھی جبکہ وہ کھلکھلا کر لان کی جانب دوڑ گئی تھی۔ زیغم ان دونوں کے بچپنے پر تعصب سے نفی میں سر ہلاتا شعیب صاحب اور ارمان کی جانب بڑھا۔ السلام علیکم اماں سرکار، کیسی ہیں آپ؟ فاریہ نے ان کے لاغر سے وجود کے پاس جا کر پوچھا تو انہوں نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ تانیہ کو آج سالوں پہلے کہیں پڑی ہوئی لائنز بھی ساختہ یاد آئی تھی جو کچھ اس طرح تھی۔ کسی بھی گناہ کی اذیت ناک سزا تو لمبی زندگی ہوتی ہے، جبکہ موت کے بعد تو اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہوتا ہے۔ دنیا اللہ کے بندوں کے ساتھ کیے گئے ظلموں کے کفارے کی جگہ بھی ہے۔ تانیہ مسکرا کر ان کی جانب بڑھی۔ جانتی ہیں آج ریان نے جرگے میں کیا فیصلہ سنایا ہے؟ تانیہ نے سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ نہیں جانتی نا، میں بتاتی ہوں، خود ہی پہل کی۔ مقتول کے گھر والوں کی ونی کی ڈیمانڈ کرنے کی صورت میں آریان نے نہ صرف اس قاتل کو سزا سنائی بلکہ مقتول کی اس مانگ پر انہیں بھی سزا سنائی۔ اگلے 6 ماہ تک گاؤں کا کوئی شخص ان سے بات نہیں کرے گا اور نہ ہی وہ اس گھر کے مرد کھیتوں میں کام کریں گے۔ البتہ وہاں کی عورتوں کی کھانے پینے کی اگلے 6 ماہ تک کی ذمہ داری اس گاؤں کے ملک آریان ملک کی ہے، جو وہ بخوبی پوری کریں گے۔ آریان واپسی میں اسے آج کا جرگہ اپنے جرگے کا فیصلہ سناتا گاؤں کے اس گھر میں لے گیا تھا جس کا بھائی قاتل تھا۔ پتہ ہے اس لڑکی کے کیا الفاظ سے جب وہ ونی میں منگوائی گئی تھی؟ تانیہ آنکھوں میں خوشی کی چمک لیے کچھ سوچ کر کہہ رہی تھی۔ تانیہ بی بی، آپ اس گاؤں کے لیے ونی کے روپ میں فرشتہ بن کر آئی ہیں۔ اگر آج آپ اور ملک صاحب نہ ہوتے تو شاید میری بھی زندگی خراب ہو جاتی۔ تانیہ نے مسکرا کر اس لڑکی کے لفظ دہرائے تھے۔ آج مجھے لگ رہا ہے کہ میں اس گاؤں کی ہر ونی لڑکی کو انصاف دلانے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ کسی بھی ونی کا صبر رائے گا نہیں گیا۔ آج میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ۔ آج میں تانیہ آریان ملک آپ کو خود پر کیے ہر ظلم کی معافی دیتی ہوں۔ ہر اس ونی میں آئی لڑکی کی جانب سے معافی دیتی ہوں جس نے آپ کے ظلم برداشت کیے۔ میں نے آپ کو معاف کیا، شاید میری معافی آپ کی اذیت میں کوئی کمی لا سکے۔ تانیہ نے آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ریلے کو ہاتھ کی پوچھ سے صاف کرتے ہوئے نم لہجے میں کہا۔ بڑی سرکار کے جسم میں اٹکی سانسیں اس کے الفاظ سن کر تیز تیز چلنے لگیں۔ فاریہ بکرا کر کسی کو بلانے کی غرض سے باہر کو بھاگیں جبکہ تانیہ یوں ہی کھڑی ان کی اکھڑتی سانسیں دیکھتی رہ گئی۔ جب تک گھر کے سب افراد کمرے میں داخل ہوئے ان کا وجود ایک جھٹکا کھا کر ساکت اور بالکل برف ہو گیا تھا۔ تانیہ نے بہتی آنکھوں سے آگے بڑھ کر ان کی آنکھیں بند کی تھیں۔ وہ اپنی ابدی سفر کو چل نکلی تھی۔ دنیا میں انسانوں کے حساب ختم ہوئے تھے، اب وقت تھا اللہ اور اس کے بندے کے معاملات کا جو اللہ ہی بہتر جانتا تھا۔ سبھی اپنی اپنی جگہ ساکت منجمد ہو کر رہ گئے تھے۔ حویلی کا ہر ایک مکین اشکبار تھا۔ مت روئیں آپ لوگ، آج ان کی اذیت ختم ہو گئی ہے۔
معذوری کی زندگی کتنا بڑا بوجھ ہوتی ہے یہ صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو یہ بوجھ اٹھا رہا ہو۔ تانیہ نے سب پر ایک نظر ڈال کر بڑی سرکار کے چہرے پر چادر ڈال دی۔ بے شک ہر عروج کو زوال ہے۔ سمندر کی اٹھتی اونچی اونچی لہروں کے سنگ پانی اپنے بہاؤ سے بہتا دل فریب آنکھوں کو ٹھنڈک اور تر و تازگی بخش رہا تھا۔ دور ہی دو ہم عمر بچے کراچی کے ساحل سمندر پر گیلی سی ریت پر اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں کے نشان چھوڑتے ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ تانیہ اور آریان ان سے کچھ قدموں کی مسافت پر کھڑے انہیں کھلکھلاتے دیکھ کر خود بھی مسکراتی نظروں سے انہیں کی جانب متوجہ تھے۔ آج بہت خوش لگ رہی ہیں ڈاکٹر تانیہ، آریان نے اس کا چہرہ نظروں کے حصار میں لیتے مسکرا کر کہا۔ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ تانیہ نے منہ پر آتی لٹوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے استفسار کیا۔ آریان پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا مسکرا کر نفی میں سر ہلا گیا۔ بینگنی رنگ کی فراق اور چوڑی دار پجامے کے ساتھ گلے میں دوپٹہ ڈالے کھڑی تانیہ آریان کو دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگی تھی، جس کی آنکھوں میں اس کی دنیا آباد تھی۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی بہت حسین ہے۔ گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑی تانیہ اس کی بات سنتی مسکرا اٹھی۔ تانیہ کا رخ ایک بار پھر اپنے بچوں کی جانب تھا جو اب ایک دوسرے پر پانی اچھال رہے تھے۔ کبھی خود سے کوشش نہیں کی تھی اس قید سے آزاد ہونے کی؟ آریان کے اچانک سوال پر تانیہ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ بہت کی، جواب حاضر تھا۔ بچے اب دوڑ کر انہی کی جانب آ رہے تھے، پھر گئی کیوں نہیں؟ آریان کو سب جاننے کا تجسس بڑھا۔ تانیہ نے تیز ہوا سے منہ پر آتی بالوں کی لٹوں کو آہستہ سے پیچھے کیا، پھر سمندر کی اٹھتی لہروں کو دیکھ کر بولی، پتہ نہیں، شاید قسمت کو یہی منظور تھا، اگر چلی جاتی تو شاید، اور پتہ نہیں کتنی گل اور تانیہ اس فرسودہ رسم کی بھینٹ چڑھ جاتی۔ لہجے میں کانچ کی سی چبھن تھی جو آریان نے خوب محسوس کی۔ اور آپ نے آنے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ تانیہ نے اب رخ مکمل اس کی جانب کیا جو گاڑی سے ٹیک لگا کر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا سمندر کی جانب نظریں جمائے کھڑا تھا۔ بلو جینز ٹی شرٹ پہنے اپنی شاندار روبدار شخصیت کے ساتھ وہ مزید خوبرو ہو گیا تھا۔ تانیہ کے سوال پر دلکشی سے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا، میں جس سے ملنے کا خواہش مند تھا، جس کی مدد کرنا چاہتا تھا، وہ ونی میں آئی ایک بے ضرر سی لڑکی تھی۔ لیکن جب معلوم ہوا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری پہلی نظر کی چاہت ڈاکٹر تانیہ ہے تو تمہاری بزدلی نے بہت مایوس کیا۔ تم پہلی نظر میں ہی دل کو بھا گئی تھی، جانتی ہو کیوں؟ اس نے ذرا اس کی جانب جھک کر پوچھا تو تانیہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیونکہ تم مجھے نہ صرف ایک باہمت ڈاکٹر بلکہ ایک بلند حوصلہ انسان لگی تھی، کم ہمت گل اور مہنور بالکل نہیں، جو خاموشی سے غلط فیصلوں کی بھینٹ چڑھ جاتی۔ آریان کے لہجے کی مایوسی پر تانیہ کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ آئی تھی۔ مت بھولیں، آخری وقت تک اپنے لیے میں نے خود ہی لڑا ہے، آپ نے یا پھر کسی اور نے ہرگز میری پشت پناہی نہیں کی تھی۔ تانیہ نے یاد دلانا ضروری سمجھا۔ باہمت لوگ اپنے حق کے لیے خود ہی لڑتے ہیں، جبکہ کمزور سہارے تلاش کرتے ہیں۔ آریہ نے اس کی سبز آنکھوں میں اتری نمی سے نظریں چرا کر بات ہی ختم کر دی۔ تانیہ بھی ہولے سے مسکرا کر سر جھٹک گئی تھی۔ اب یہ سب باتیں بے معنی تھیں۔ ویسے مجھ سے محبت کب ہوئی کھڑوس ڈاکٹر تانیہ کو؟ آریہ نے اسے چھیڑنے کے لیے اپنا پسندیدہ سوال پوچھا۔ محبت ہونے میں وقت نہیں لگتا، ایک لمحہ ہوتا ہے اور محبت ہو جاتی ہے، تانیہ نے پلکیں جھپک کر مسکرا کر کہا تو آریان اس کے گول مول جواب پر کہکا لگا اٹھا۔ اور میری شخصیت میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے ملک صاحب کو؟ تانیہ نے آنکھوں میں شرارت لیے اشتیاق سے پوچھا۔ مجھے سوچ کر بتاؤں گا۔ آریان نے آنکھیں گھمائی تو تانیہ نے اسے ایک گھوری سے نواز کر قدم اس کی جانب بڑھائے۔ اچھا ہاں، شاید یہ گرین آنکھیں جو تم نے میری دوست کی چرائی ہیں۔ آریان اسے غصے سے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کہکا لگا کر کہتا اپنے بچوں کی جانب بڑھا۔ تانیہ بھی مسکرا کر اس کے ہم قدم ہوئی۔ وہ دونوں کبھی ایک دوسرے پر پانی پھینکتے تو کبھی پانی کی اونچی اونچی لہروں کے ساتھ کھیلنے لگتے۔ دونوں بچے ان دونوں کو اپنی جانب آتا دیکھ کھلکھلا کر بھاگتے بھاگتے واپس سمندر کی جانب دوڑ لگاتے۔ شاندے، ابراہیم واپس آؤ، وہاں پانی بہت گہرا ہے۔ پریشانی سے دونوں بچوں کی جانب دوڑے۔ دونوں بچوں نے بھی پیچھے سے آتی ان کی آواز پر شرارتاً ہاتھوں سے پانی اڑا کر ان پر پھینکا۔ ان دونوں کی شرارت پر آریان کی بھی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ تانیہ کے قریب آتے ہی آریان نے اسے تنگ کرنے کی خاطر پانی بھر کر سیدھا تانیہ کے اوپر پھینکا، جو اس اچانک افتاد پر اپنا بچاؤ کرتی ہوئی اب خود بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگی تھی۔ تینوں ہی ایک دوسرے کو گیلا کرنے کے چکر میں لگے ہوئے تھے۔ موسم نے رت بدلی تھی، ماحول میں خوشگواری سی چھا گئی تھی، ہر پل، ہر لمحہ، ہر احساس حسین لگ رہا تھا۔ بے شک ان تینوں کے سنگ تانیہ کی زندگی حسین تھی اور مکمل بھی۔ ختم شد۔ مکمل ناول کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہیں بھولے گا۔ اس کی آخری قسط بھی ریٹن میں ضرور آئے گی اور مکمل PDF بھی، مگر یوٹیوب پر 3000 ویوز مکمل ہونے کے بعد۔ ہاں، یوٹیوب پر جس کا کمنٹ سب سے زیادہ اچھا ہوگا اس کو ملے گی مکمل ہونے کے بعد۔ ہارا جنون کی مکمل